بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فراہی مکتبہ فکر کے حوالے سے آج کل میں تحقیق کر رہا ہوں، اور جو لوگ میرے چینل کو فالو کرتے ہیں یوٹیوب پر یا فیس بک پر یا انسٹاگرام پہ، وہ یہ جانتے ہیں کہ میں نے انگلش میں ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے قراءات کے موضوع پر۔ غامدی صاحب کے حوالے سے وہ انکار کرتے ہیں 10 قراءات کا، قرآن کی ویریئنٹ ریڈنگز کا۔ تو اس موضوع پہ اسپیشلی میں نے کافی کام کیا ہے، کافی تحقیق کی ہے، اور انگلش کے اندر ویڈیوز بنائی ہیں جو میرے چینل پہ اویلیبل ہیں۔ لیکن احباب کی فرمائش تھی اور فہمائش تھی اور حکم تھا سر آنکھوں پہ، وہ حکم احباب کا سر آنکھوں پہ، کہ اردو میں اس بارے میں ان سے گفت و شنید کی جائے اور فرینکلی اردو میں سمجھایا جائے، فرینک ڈسکشن میں، یعنی بہت علمیت اور ایکیڈیمکس کو ذرا بالائے طاق رکھ کے سہل انداز میں گفتگو ہو جائے کچھ اردو میں، تاکہ انہیں بھی پتہ چل سکے اور عوام تک بھی پہنچ سکے کہ فکری منہج کیا ہے فراہی مکتبہ فکر کا، اور غامدی صاحب کا اسپیشلی اصل مسئلہ کیا ہے، اختلاف کیا ہے، یہ جو سارا گورکھ دھندا ہے یہ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ یہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ شافن کافن ہوگی۔ کافی کام ہوا ہے فراہی مکتبہ فکر پہ تو نہیں، لیکن غامدیت کے نام سے غامدی صاحب پہ کافی کام ہوا ہے۔ ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے کافی کتب تحریر کی ہیں، اور اگر آپ اردو بازار جائیں، کبھی آپ کا چکر لگے تو آپ کو مل جائیں گی وہ کتب، فتنہ غامدیت وغیرہ کے عناوین سے آپ کو مارکیٹ میں عام اویلیبل ہیں۔ انفارچونیٹلی ایکیڈیمک سائڈ پہ جو ریسرچ جس چیز کی، یعنی آپ سمجھ لیں عام گفتگو میں آپ کہتے ہیں بڑک مارنا، کوئی شخص کسی چیز کی بڑھ کے مارتا ہے، کسی چیز پہ فخر کرتا ہے، تو غامدی صاحب اور غامدی صاحب کا جو پبلشنگ ہاؤس ہے المورد، وہ جس چیز پہ بڑھ کے مارتا ہے نا، بڑھ کے مارتا ہے۔ وہ ڈاکٹر شہزاد صاحب نے جو کتاب لکھی اور انہوں نے جو پی ایچ ڈی کی ویل سے، اس پہ وہ بڑھ کے مارتا ہے۔ تو اس پہ انفارچونیٹلی اتنا کام نہیں ہوا تھا، اس پہ میں نے کام کیا ہے۔ میرا ریسرچ پیپر انشاءاللہ ان دا پروسیس ہے آف پبلیکیشن، پیئر ریویو ہو رہا ہے اس کا، لیکن پری پرنٹ اس کا فریلی اویلیبل ہے اس وقت بھی۔ تو اس حوالے سے اسپیشلی میں کچھ باتیں آپ کے تئیں عرض کروں گا آج کی اس پوڈ کاسٹ میں، اور انشاءاللہ یہ پوڈ کاسٹ شافن کافن ہوگی۔ اس کے بعد میں اس طرف لوٹنا نہیں چاہتا اس موضوع پہ، کم از کم فراہی، علامہ فراہی پر تحقیق میری جاری ہے۔ میں آج کل ان کی تفسیر کا جو اصلاحی صاحب نے مرتب کی اور مدون کی، اس کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ تو کبھی اللہ نے توفیق دی، اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایت شامل حال رہی اور وقت ملا، میسر آیا، تو انشاءاللہ فراہی صاحب پہ ان کا جو پرائمری کام ہے، جو پرائمری ورک ہے، اس حوالے سے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن آج کی یہ پوڈ کاسٹ انشاءاللہ غامدی صاحب کے حوالے سے، اور اسپیشلی قراءات اور جمع القرآن کے حوالے سے جو ان کے اٹکل پچو ہیں اور علمی جھوٹ ہیں اور بالکل لا یعنی قسم کی جو ان کی چیزیں ہیں اور اختلافات ہیں، اس پہ انشاءاللہ تعالی آج کی پوڈ کاسٹ شافن کافن ہوگی۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے لطف و کرم سے۔ تو آپ مجھے جوائن کیجئے، اور انشاءاللہ یہ لمبی پوڈ کاسٹ ہوگی، میں بڑا تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو پاپ کارنز پکڑ لیں اور منچرز پکڑ لیں، کوک کی 1-2 بوتلیں کھول لیں، کوئی جمبو شمبو یا کوئی 1.5 لیٹر کی، اور آئیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں چینل کے حوالے سے یا ویسے ذاتی زندگی میں، وہ یہ جانتے ہیں میں بڑے تفصیل سے گفتگو کرنے کا عادی ہوں، بڑے آرام سے، آئی ٹیک مائی ٹائم۔ تو اس چینل پہ بھی ایسے ہی ہے، لمبی لمبی ویڈیوز ہیں میری۔ بہت سے احباب نے کہا، میرے اسٹوڈنٹس نے بھی کہا، سر ویڈیوز اپنی چھوٹی رکھیں، ان کو کاٹیں، ان کے اندر ایڈیٹنگ کریں، ایسے کریں ویسے کریں۔ تو بھائی بڑی سیدھی سی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو دھیڑ عمری میں آ کے، بڑھاپے میں آ کے چینج تو کر نہیں سکتا۔ مجھے پتہ ہے نوجوانوں کے طریقے مختلف ہیں، مجھے پتہ ہے آج کا دور جو ہے وہ ٹک ٹاک کا ہے، ریلز کا ہے، 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 15 سیکنڈز، 1 منٹ ایٹ میکس، 10 منٹس ایٹ میکس۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایکسکیوز می، پرائمریلی کوئی
دنیا کے مفادات حاصل کرنے کے لیے یا پیسے کمانے کے لیے یہ چینل نہیں بنایا. میں یوٹیوب سے اس زمانے کا واقف ہوں اور اس زمانے سے میں اس پہ آپ کہہ لیں عام زبان میں پنگے لے رہا ہوں اس کے ساتھ، جب لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یوٹیوب کیا ہوتی ہے. چیس پہ چینل بنایا، اس پہ کوئی 1000 سے زیادہ سبسکرائبرز تھے. پھر بعد میں جب میں نے تھوڑی محنت کرنا شروع کی اس پہ، تو میرا خیال ہے when I last checked around 7,007 کے قریب وہ تھے، لیکن وہ میں نے بند کر دیا. میں نے کہا بھائی میں تو بددیانتی کا مرتکب ہو رہا ہوں، نہ میں انٹرنیشنل ماسٹر ہوں، نہ میرے پاس کوئی ایسی ایکریڈیٹیشن ہے چیس کے اندر، میں تو ویسے ہی کھیلتا ہوں. تو ہو سکتا ہے کوئی بات غلط کر جاؤں اور کوئی اس بات کو اپنا لے تو وہ تو مجھے نقصان ہوگا آخرت میں. تو میں نے بند کر دیا وہ چینل. اسی طرح اور ریویوز کے چینلز بنائے، کبھی کچھ کھیل کود، جسٹ فار فن. یہ بھی جو چینل ہے MYC پوڈ کاسٹ، یہ در حقیقت اصلاً تو میں فقط آپ لوگوں کے سامنے اپنی جو کم علمی ہے اس کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں اس چینل کے تھرو. تو اس لیے میں نے یہ چینل بنایا ہے. جو کچھ میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ حجت تمام کروں اور اس پہ رکھ دوں. کوئی ایک شخص بھی، ایک میرا بھائی یا بہن یا بیٹی یا بیٹا یا بزرگ، اگر ان کا ایمان اس سے تازہ ہوتا ہے، ایمان میں تقویت آتی ہے، کوئی اس ایمان کی طرف لوٹتا ہے، کسی کو فائدہ ہوتا ہے، بینیفٹ ہوتا ہے، تو یہی بحمدہ تعالی میرا انعام ہے. اور کبھی کبھار دل میں آتا ہے، مطلب ہم لوگ سارے، ابھی بھی آپ دیکھیں گے اسکرین پہ آپ کے سامنے یہ چل رہا ہوگا، پلیز سبسکرائب. ہم سب کے دل و دماغ میں دنیاوی منفعت بھی آتی ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ میرے دل و دماغ سے نکال دے. اور یہ جو سبسکرپشن والی بات ہے، یہ اسپیشلی اس لیے ہے کہ اگر آپ کو کوئی بات پسند آئے تو کائنڈلی آگے بھی شیئر کر دیں. جہاں تک پہنچے گی بات، ثواب ہوگا آپ کو بھی. اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے. میں کوئی پیٹریون سے آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا، نہ ہی میں کوئی آپ سے مدد کی اپیل کر رہا ہوں یا یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے پیسے بھیجیں آپ. ایک سبسکرپشن ہے، اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو تھوڑا سا چینل میرا جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچ پائے گا. آپ نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں بھائی، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہت مہربانی، آپ تھوڑا سا یہ وقت نکال کے دیکھ ہی رہے ہیں، یہی بہت ہے. آپ نہ کرنا چاہیں سبسکرائب تو مت کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات سن لیں بس، اصل بات ہے بات پہنچانا، اصل مقصد یہ ہے. تو انشاءاللہ اطمینان سے فرینکلی گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ. دیکھیں کتنی لمبی ہوتی ہے یہ پوڈ کاسٹ. یہ پوڈ کاسٹ جس ریسرچ پیپر پہ بیسڈ ہے وہ یہ ریسرچ پیپر ہے. میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کو میں اس کا لنک وغیرہ دکھا دوں. یہ بالکل فریلی اویلیبل ہے نیٹ پہ. پری پرنٹ، اس کو پری پرنٹ کہتے ہیں. جو جرنلز میں پبلیکیشن ہوتی ہے، جب آپ جرنل میں پبلش کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز، تو وہ کافی ٹائم لیتی ہے. اس کا ایک پیئر ریویو ہوتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے. تو ریسرچ کی دنیا میں ایک چیز پری پرنٹ کہلاتی ہے. اس کے لیے یہ شرط ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس یہ ثبوت ہو کہ آپ نے کسی نہ کسی جرنل میں اس کو سبمٹ کیا ہے اور اس کا پیئر ریویو ہو رہا ہے، تو آپ اس کو ایز اے پری پرنٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں. یہ پری پرنٹ جو ہوتا ہے یہ عام PDF کی طرح نہیں ہوتا. اس کو ایک DOI اسائن ہوتی ہے. DOI صرف جرنل آرٹیکلز کو اسائن ہوتی ہے. تو وہ DOI جس بھی آرٹیکل کو اسائن ہو، اس سے آپ سمجھ جائیں کہ یہ پراپر ریسرچ جرنل کا آرٹیکل ہے، پراپر اوتھینٹک چیز ہے. تو اس حوالے سے میں نے اس کو نیٹ پہ جو ہے وہ ڈال دیا ہے. فریلی اویلیبل ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ میری ویب سائٹ ہے، بڑی حقیر فقیر پرتقصیر سی، www.yahyachima.com. جو لوگ عمران سیریز پڑھے ہیں، ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے، وہ جان گئے ہوں گے کہ میں نے اس کا ڈائلاگ، مظہر کلیم صاحب اللہ انہیں جنت نصیب کرے، ان کے گناہ معاف کرے، وہ یہ کہتا ہوتا تھا حقیر فقیر پرتقصیر. عمران سیریز میں علی عمران، MSc DSc آکسفرڈ. تو یہ بڑی حقیر سی ایک ویب سائٹ ہے میری، yahyachima.com www.yahyachima.com. اس کے اوپر آپ اگر تشریف لائیں تو ہوم کے نیچے پبلیکیشن کا ٹیب ہے. اس کے اندر یہ پری پرنٹ پڑا ہوا ہے، ویریئنٹ ریڈنگز آف دا قرآن اینڈ فراہی اسکولز تفسیر باطنی. اس کے اوپر آپ کلک کریں گے، یہ آپ کو اس پیج پہ لے جائے گا. یہ اس کا DOI ہے جو اس کو DOI اسائن ہوا ہے. آپ یہاں سے ڈائریکٹ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا آن لائن پڑھ سکتے ہیں. بالکل فری، بالکل فری. اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی پیسہ، کوئی چارج، کچھ نہیں ہے. بالکل بلاش، فری ہے.
یہ جو ریسرچ پیپر ہے اس پہ بیسڈ ہے آج کی پوڈ کاسٹ. تو اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ فرمائیں، تھوڑا سا ذرا دیکھ لیں تو آپ کو ذرا آسانی ہوگی بات سمجھنے میں. اچھا، ابتدا کرتے ہیں رب جلیل کے بابرکت نام سے. الحمدللہ الذی انزل القرآن ہدی للناس وبشرى للمؤمنین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد افضل الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المتطہرین وصحبہ الراشدین المہدیین وبارک وصلی وسلم علیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یا رب یفقہوا قولی. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. صدق اللہ مولانا العظیم. ابتدا کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے احباب، سمجھ لیں اس بات کو کہ جیسے ایک کمپیوٹر کا پی سی کا ایک پاسورڈ ہوتا ہے نا، پاسورڈ، اگر آپ وہ پاسورڈ کریک کر لیں، اگر وہ آپ جان لیں تو آپ اس پی سی میں انٹر ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ پھر وہ سارا کچھ جو بھی اس کی ہارڈ ڈسک وغیرہ ہے وہ سب آپ کے سامنے ہوتی ہے، پھر آپ کو ایکسیس ہوتا ہے، آپ ہر چیز کو ایکسیس کر سکتے ہیں. ایسے ہی جب آپ کسی شخص کو تنقیدی لحاظ سے جانچنا شروع کرتے ہیں تو جو پاسورڈ ہے وہ اس شخص کی فکر کے اصول ہوتے ہیں. اگر آپ اصول اور منہج کو جان جائیں کہ یہ شخص مرد یا عورت سوچتا کن بنیادوں پہ ہے، بلونگ کس گریٹر ٹرائب سے کرتا ہے، انٹلیکچوئل ٹرائب سے، یعنی ذہنی طور پہ، فکری طور پہ کس فرقے سے تعلق رہا. کیونکہ دیکھیں یہ بات کہنا کہ جی میں یونیک ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں میں یونیک ہوں، جی وہ بھی ان لوگوں کے فرقے سے بلونگ کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یونیک ہیں. کوئی بھی تنہا تو نہیں ہو سکتا نا، یہ تو صرف رب کی صفت ہے، اللہ کے سوا یکتا تو کوئی بھی نہیں ہے. کسی نہ کسی چیز سے آپ بلونگ تو کرتے ہیں نا، کسی نہ کسی فکری فرقے سے آپ کا تعلق تو ہوگا. تو اس کو کھوج لینا، اس بات کو سمجھ لینا کہ اس شخص کا کس فکری فرقے سے تعلق ہے اور منہج کیا ہے اس شخص کی فکر کا، اور اس شخص کے اصول کیا ہیں فکر کے، سوچنے کے، سمجھنے کے، یہ پاسورڈ تک رسائی ہے اس شخص کی. یعنی آپ سمجھیں کہ آپ نے پاسورڈ کریک کر لیا اس شخص کا. اب اگر تنقیدی لحاظ سے آپ اس شخص کو اپروچ کر رہے ہیں، اس شخص کے بارے میں سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو بڑی آسانی ہوگی، آپ کے سامنے بہت سی چیزیں روز روشن کی طرح عیاں ہوتی چلی جائیں گی. تو غامدی صاحب کے بارے میں، جاوید احمد صاحب غامدی بڑے شستہ لہجے کے مالک ہیں اور بڑی اچھی طبیعت ہے ان کی. تو میں اس لحاظ سے بڑا ادب اور احترام کرتا ہوں ان کا، کیونکہ وہ ہمیشہ سب کا ادب اور احترام کرتے ہیں. تو جو شخص ادب اور احترام کرے، کوئی پاگل ہی ہوگا، بیوقوف ہوگا جو اس کا ادب نہ کرے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی کہتا ہوں کہ جو تو بدتمیز ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، کان کا بدلہ کان ہے، ناک کا بدلہ ناک ہے. قصاص میں حیات لکم یا اولی الالباب، اگر تم سمجھو تو یہ بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے، زندگی اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے. تو بدلے کی اجازت ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک. تو کوئی بدتمیز ہے تو آپ اس سے اتنی بدتمیزی کریں جتنی وہ آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے، جس انداز میں وہ گفتگو کر رہا ہے. آپ کے لیے ریلیجسلی اسلامی طور پہ اجازت ہے آپ اتنی بدتمیزی سے گفتگو کریں. لیکن اگر ایک شخص بڑے شستہ لہجے میں شائستگی سے بات کر رہا ہے، بچھا جا رہا ہے، تو کوئی بیوقوف ہی ہوگا کوئی جو آگے سے اس سے بدتمیزی سے بات کرے یا بدتمیز لہجے میں بات کرے. تو غامدی صاحب کا بڑا شستہ لہجہ ہے، بڑا ادب والا لہجہ ہے، اپنے مخالفین سے بھی بڑے ادب سے گفت و شنید کرتے ہیں، اور میں اس چیز کا بڑا ریگارڈ کرتا ہوں. تو میری گفتگو میں اگر آپ کو یہ پہلو نظر آئے ایگریشن کا،
اب اردو میں پتہ نہیں ایگریشن کو کیا کہیں گے، اگریسو ہوں میں ڈیبیٹ میں، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ میں ان کی جو دلائل ہیں ان کو اٹیک کر رہا ہوں. ذاتی طور پہ میری کوئی عناد دشمنی نہیں ہے غامدی صاحب سے یا حمزہ بھائی سے، حمزہ علی عباسی صاحب سے. یہ بڑے لوگ ہیں بھائی، ہم کون ہیں، ہم کیا بیچتے ہیں، میں کون ہوں، میں تو جاہل سا بندہ ہوں، ایک طالب علم ہوں ادنا سا. یہ بڑے لوگ ہیں. تو اگر میں ڈیبیٹ کے اندر کوئی ایسے الفاظ ابھی استعمال کروں تو آپ سمجھیں کہ میں ذاتی طور پہ کوئی حملہ نہیں کر رہا ان کے اوپر، میں ان کی فکر کو چیلنج کر رہا ہوں، ان کے دلائل کو، ادلہ کو چیلنج کر رہا ہوں. باقی وہ میرے لیے قابل احترام ہیں، میرے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، عمر کا بہت زیادہ فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے. تو رب نے بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ جس کے بال سفید ہو جائیں، جو بڑھاپے کی عمر میں ہو، اس سے بڑے ادب سے تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کرنی ہے، چاہے وہ بدتمیزی کیوں نہ ہو. مطلب اسلام کا تو یہاں تک حکم ہے. تو جا کے میں یہ سوچوں بھی کہ میں ذاتی طور پہ ان کی کوئی بے ادبی کروں یا ذاتی طور پہ انہیں کسی عناد کا یا دشمنی کا نشانہ بناؤں، میرا قطعاً ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. قطعاً میں ذاتی طور پہ جانتا بھی نہیں ہوں انہیں، اور میں نے تو ان کے دلائل کو اٹیک کرنا ہے، وہ انشاءاللہ میں کروں گا، وہ نقد کا انشاءاللہ میں حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا. تو بہرحال یہ جملہ معترضہ تھا. میں عرض کر رہا تھا کہ فکری منہج سمجھ لینا یہ اصل بات ہے. یہ پاسورڈ ہوتا ہے، پاسورڈ کو آپ اگر کریک کر لیں تو پھر آپ کے سامنے ہارڈ ڈسک ساری کی ساری ننگی ہو جاتی ہے، وہ آپ کی ایکسس میں ہو جاتی ہے. تو غامدی صاحب کے بارے میں یہ بات آپ سمجھ لیں کہ غامدی صاحب اصل میں فکری جو ان کی بیس ہے وہ معتزلہ ہے، معتزلی فکری بیس ہے. جو بھی آپ کو سو کالڈ ماڈرنسٹ آج نظر آئے گا نا، اس کی بیس معتزلہ کی ہے. معتزلہ کیا تھے؟ آپ لوگوں کو اس کا علم ہوگا ہی نہیں تو نیٹ پہ سرچ کر لیجئے گا. یہ بڑے اسلام کے شروع کے دنوں کی بات ہے. یہ فتنے نے سر اٹھایا تھا، اور اس کی سرکوبی ابو موسیٰ عاشری اور امام ماتریدی نے کی. ان کے سر یہ صحرا جاتا ہے. بڑے عامیانہ الفاظ میں گفتگو کر رہا ہوں، فرینکلی بتا رہا ہوں آپ کو. کوئی عالم اگر میری اس گفتگو کو سنے گا تو وہ حق بجانب ہوگا یہ کہنے میں کہ اس میں کوئی بہت زیادہ علمیت نہیں ہے. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں میں بڑی آسان کر کے آپ کو، سہل کر کے اور فرینکلی انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، بہت عامیانہ لہجے میں اور عامیانہ ٹرمز کے اندر. انشاءاللہ یہی طرز رکھوں گا اس پوڈ کاسٹ میں تاکہ ہر ایک کو سمجھ آ سکے. تو معتزلہ جو تھے یہ ایک فرقہ تھا، اس نے سر ابھارا. اور کیا تھا یہ، کیا چیز ہے معتزلہ، کیا ہے، کون ہے؟ آسانی سے بات سمجھنے میں ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، نہ ہی میرا مقصد یہ ہے کہ الملل والنحل میں آپ کے سامنے یہاں پہ بیان کروں یا الفرق بین الفرق جو ہے اس کے دروس دوں یہاں پہ. بڑی آسانی سے اس بات کو سمجھ لیں کہ جو عقل کو سب سے اوپر رکھے معتزلی. پرائمریلی عقل، یعنی جو چیز ہماری عقل میں آ گئی بس اس کو ہم شرف قبولیت بخشیں گے. اس کے علاوہ کوئی چیز بھی ہو جو عقل میں نہیں آ رہی، ہمارے انٹلیکچولی ہم سمجھ نہیں پا رہے، اس کی ہم تعویل کریں گے، اس کو مانیں گے نہیں ایز اٹ از. یہ ہے معتزلی عقیدہ. اب چونکہ پچھلے 100 سال سے قریب یہ سائنس کی دنیا بن چکی ہے. پہلے بھی سائنس کی دنیا تھی، لیکن بہرحال گیلیلیائی بھی تھا جس بیچارے کو پھانسی ہوگی صرف یہ کہنے پہ کہ بھائی سورج کے گرد زمین گھومتی ہے. اور چرچ فادرز نے کہا تو بھائی کیا بات کر رہے ہو، تمہاری اتنی جرت، اتنی ہمت تمہاری کہ تم چرچ کی ٹیچنگز کے اگینسٹ جاؤ. چرچ نے کہا ہے کہ ساری دنیا زمین کے گرد گھومتی ہے، ہم محور ہیں پوری دنیا کا. تم کہاں سے اٹھائے کہ زمین جو ہے وہ چاند کے گرد گھومتی ہے، یا یہ کشش ثقل یوں ہے اور یوں ہے تو یوں ہے تو یوں ہے. تو انہوں نے مار دیا اس کو. تو یہ بھی تھی، ڈارک ایجز بھی تھی نا. تو قریب آپ پچھلا جو صدی ہے، جو 100-150 سال ہے، اس کو آپ سائنس کی صدی کہہ سکتے ہیں، رینیسانس کے بعد کا جو زمانہ. اور ملینیم ایک ٹرم ہے، اور بلکہ ملینیلز کہا جاتا ہے جو بچے پیدا ہوئے ٹرن آف دا سینچری میں، جب یہ سینچری 1999 سے 2000 میں جا رہی تھی، یہ چینج ہو رہا تھا سارا. تو ملینیلز ایک لفظ ہے، ایک ٹرم ہے جو یوز کی جاتی ہے. پچھلے جو 20-25 سال ہیں اسپیشلی، یہ بہت زیادہ سائنس کے ہیں. یہ مطلب میں تو کبھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو دجال کا ذکر آیا ہے وہ یہ سائنس ہے. اس سائنس کو شاید اغلباً دجال کہا گیا. اس پہ بہرحال بڑی تفصیل سے گفتگو کی ضرورت ہے، کیونکہ اسکیٹالوجی
ملاحم یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میرا تخصص نہیں ہے، تو میں اس پہ بات کرنے سے ڈرتا ہوں، جھجکتا ہوں. لیکن میرے تئیں میرا ذاتی طور پہ یہ وجدان یہ کہتا ہے، انٹویشن یہ کہتی ہے کہ دجال کا جو ذکر حدیث مبارکہ میں آیا ہے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سائنس تھی، سائنس. کیونکہ جب پیورلی آپ سائنس کے ہو جائیں، پیورلی آپ منطق کے اور سائنس کے ہو جائیں، تو پھر جب روح ہی نہ رہی، جب اسپرچولیزم رہا ہی نہ، جب قلب کی طرف آپ نے توجہ ہی نہیں کرنی. آپ دیکھیں نا، یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ غامدی صاحب کا مکتبہ فکر کتنا خلاف ہے تصوف کے. بھئی ہم مانتے ہیں، میں تو ویسے بھی ٹریڈیشن سے بلانگ نہیں کرتا، میں کوئی بریلوی تو نہیں ہوں کہ میں دفاع کرتا پھروں. دکانداریاں ہیں، لوگوں نے چمکائی ہیں اس پہ، ہم مانتے ہیں اس میں بے شمار کانکاکشنز ہیں، انٹرپولیشنز ہیں، فیبریکیشنز ہیں، کفری عقائد داخل ہوئے، سارا کچھ ہے. لیکن تصوف کی اصل یہ تو آپ باہر کی یونیورسٹیز میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے. اور میرے بھائی اگر آپ تصوف نکال دیں نا، مائنس کر دیں ہماری فکری تاریخ میں سے، تو ہمارے پاس تو انٹلیکچوئل تاریخ ہی کوئی نہیں. باہر کے ممالک میں جو پڑھایا جاتا ہے اسلام کو انٹلیکچوئل لحاظ سے، وہ پڑھایا ہی سارا تصوف جاتا ہے. فلسفی تو ہے، میٹا فزکس کے اندر تو ٹامک ٹویاں ماری ہی صوفیاء نے. بات کو سمجھیں، یہ ہم مائنس نہیں کر سکتے. پورے کے پورے اس کو ٹریڈیشن کو اٹھا کے پھینک دینا یہ ظاہر ہے قرآنیوں کا اور معتزلیوں کا یہ شیوہ ہے، غامدی صاحب کا شیوہ ہے. اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب آئی اپولوجائز فار ٹیکنگ ہز نیم رانگ. علی بھائی جو ہیں، مطلب آپ دیکھیں کہ ان پہ غامدیت کی فکر کا کتنا غلبہ ہے. اس بندے نے، میرے اسٹوڈنٹس مجھ سے پوچھتے ہیں علی بھائی کے بارے میں انہیں اکثر کہتا ہوں کہ یار اس بندے نے جو اہل بیت اطہار کے بارے میں کام کیا ہے نا، اس کے ساتھ آپ جڑے رہیں، اس پہ ہی اس کے 100 گنا معاف ہیں، 100 سے بھی زیادہ. آپ اس کام کو دیکھیں، آپ چھوڑیں باقی باتیں. اگر باقی باتیں آپ چھوڑیں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ انجینئر صاحب کی بھی فکر کے اندر، یعنی بالکل بیس میں معتزلی فکر جو ہے وہ اس پہ تانے بانے وہ اٹھاتے ہیں بہت سی چیزوں کے. تو بہرحال میں کنٹروورسی کی طرف نہیں جانا چاہ رہا. تو معتزلہ یہ تھا، یعنی عقلی لحاظ سے آپ نے ہر چیز کو جج کرنا ہے، بس سائنس ہی سب کچھ ہے، بس عقل ہی سب کچھ ہے. جو چیز عقل میں نہیں آئی اس کی ہم تعویل کریں گے، اس کو مانیں گے نہیں، مان نہیں سکتے. تو اسی سے جڑے پھر بہت سے مسائل. مثلا ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں، کیونکہ اس کے بارے میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ تفصیل سے بات کروں. آج تفصیل سے عامیانہ گفتگو کروں، نارمل فرینک. خلق قرآن کا مسئلہ آیا. مسئلہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جی قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے. کیوں؟ مسئلہ کیا آتا ہے؟ اگر قرآن کو آپ صفت بناتے ہیں تو کیا پھر قرآن کی بھی عبادت کی جائے گی؟ کیا قرآن اللہ کے ساتھ ایک اور اللہ ہے، ایک اور الہ ہے؟ وہ عقل میں نا ایک دم یہ بات نہیں آتی، بات یہ تھوڑی سمجھنی پڑتی ہے. تو معتزلہ نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی نہیں، صفت وغیرہ نہیں ہے اللہ کی، یہ مخلوق ہے. بہرحال خلق قرآن کا پھر مسئلہ چلتا رہا. تو اس طرح سے بہت سے مسائل ہیں جو پیدا ہوئے اور پیدا کیے معتزلہ نے. اور ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں سر سید احمد خان صاحب کی وہ شخصیت ہے جسے نیو معتزلائٹ کہا جاتا ہے. نیو معتزلائٹ یعنی جدید معتزلی. جدت انہوں نے کچھ کھوجی انہی افکار میں جو معتزلہ کے تھے، لیکن باہر طور تھے معتزلی سر سید احمد خان. اب ان کی نیت پہ شک نہیں ہے، نیت پہ تو دیکھیں کسی کی بھی شک نہیں. مجھے کیا پتا کس نیت سے آپ آج سن رہے ہیں میری پوڈ کاسٹ، آپ کو کیا پتا کہ اصلاً کس نیت سے میں یہ بات کر رہا ہوں. ذاتی نمود و نمائش ہے. یہ داڑھی میں نے دکھانی، بڑی خوبصورت لگ رہا ہوں جی میں اس داڑھی کے ساتھ، بال میرے بڑے لمبے ہیں جی، میں یہ خوبصورتی اپنی دکھانا چاہ رہا ہوں، یا میں آپ سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں دیانتداری کے ساتھ. یہ تو اللہ کو ہی معلوم ہے، اللہ ہی جانتا ہے. اب میرے دل میں گھس کے آپ تو نہیں دیکھ سکتے میرا سینہ چیر کے، یہ تو اللہ اور میرے درمیان ہے. تو نیت تو اللہ رب کے اور بندے کے درمیان ہے. تو نیت پہ تو سر سید احمد خان صاحب کی شک نہیں ہے. اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخیاں ہوئیں ایک کتاب میں، امام فارگیٹنگ دا ہول سینیریو، لیکن بہرحال اس کا جواب لکھا انہوں نے، اور گھر کی ہر چیز بیچ کر لکھا. ماشاء اللہ
تو اللہ انہیں اسی بات پہ ان کے گناہ معاف کر دے, انہیں جنت میں داخل فرما دے. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ قرآنی اور معتزلی تھے بہت بڑے. اب فراہی صاحب ان کے ادارے سے پڑھے ہوئے, بہت گہری چھاپ سر سید احمد خان صاحب کے افکار کی, اور ان کی میں تفسیر پڑھ رہا ہوں. تفسیر آپ پڑھیں, وہی چیزیں, معجزہ کا انکار, ملائکہ کی تعویل, کہ اصلاً بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ اصلاً یوں ہے, یہ استعارہ ہے, یوں ہے. تو بہرحال کبھی انشاءاللہ اس موضوع پہ تفصیل سے گفتگو کروں گا. یہ چیز بہت غالب ہے ان کی فکر پہ. بہرحال امام فراہی ایک ایکیڈیمک تھے, ایک معلم تھے, بہت بڑے استاذ تھے, بہت بڑے علامہ تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے بڑا مشکل اور محنت والا کام ہے ان کی ساری ورکس کو پڑھنا, جمع کرنا, اور پھر ان کو ڈسائفر کرنا اور اس میں تحقیق کرنا. تو بہرحال وہاں سے پھر اصلاحی صاحب, تو ظاہر ہے پھر وہی لڑی چلی آ رہی ہے نا غامدی صاحب تک. تو اس لیے معتزلی جو فتنہ ہے, جو عقیدہ ہے, وہ اس کی بیس میں ہے. ان کا فکری منہج اسی منہاج پر استوار ہے, عقلی منہاج پہ. ماڈرنزم, لبرلزم, عقل میں بات آئے گی تو ہم لیں گے, عقل میں نہیں آئے گی تو بے شک حدیث متواتر بھی ہو ہم چھوڑ دیں گے. ہم خود تعویل کریں گے قرآن کی, جو ہم نے ایگزیجیسس کیا ہے, جو ہم باطنی تفسیر کر رہے ہیں قرآن کی, بس وہی ہے. اس کے مخالف کچھ بھی آیا, ٹریڈیشن آیا, حدیث آئی, کچھ بھی آیا, ہم اس کو ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیں گے. یہ ان کا منہج ہے, یہ فکر ہے غامدی. یہ بات اگر آپ سمجھ لیں تو بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں, بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اب غامدی صاحب کے بارے میں عرض کر دوں. غامدی صاحب سے میری واقفیت بہت پرانی ہے, تقریباً بچپن سے ہم انہیں ٹی وی پہ دیکھتے آ رہے ہیں. طاہر القادری صاحب کو دیکھتے تھے ٹی وی پہ, انہیں دیکھتے تھے, طالب جوہری صاحب کو دیکھتے تھے. پی ٹی وی کا زمانہ یاد کر رہا ہوں میں, الف ہوتا تھا پروگرام, اس کے اندر یہ آتے تھے, بحث و مباحثہ فرماتے تھے. تو ان سے واقفیت تو بہت پرانی ہے, بہت عرصے سے میں جانتا ہوں. لیکن جو میں ان کی کتب جو پڑھنا شروع ہوا, وہ اصل میں پڑھنا شروع ہوا غلام احمد صاحب پرویز سے واقفیت کے بعد. لاہوری یہ جو ہے فرقہ ہے, اور منکرین حدیث کا جو فرقہ ہے, اس سے میری واقفیت ہوئی. نام تو سنا تھا, بچپن سے ہی سنا تھا غلام احمد پرویز کا. میری والدہ صاحب اللہ جنت نصیب کرے, انہیں پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا, تو وہ واقف تھیں اس کے نام سے, اور کچھ اغلباً ایک آدھ کتاب بھی ان کی لائبریری میں غلام احمد پرویز کی پڑھی ہوئی تھی. مجھے یاد نہیں ہے ایگزیکٹلی کون سی کتاب تھی, یا شاید تھی بھی یا نہیں, میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر مجھے صحیح طرح یاد نہیں آ رہا. لیکن بہرحال ایف سی کالج کا دور تھا, فورمن کرسچن کالج, میں فورمن آئٹ ہوں, تو ایف سی کالج کا دور تھا. اس دور میں میری واقفیت ہوئی غلام احمد صاحب پرویز سے. ان کی بکس لائبریری میں بھی پڑھی ہوئی تھیں, اور اغلباً ایک استاذ صاحب تھے, یا استاذ صاحب ہمارے تھے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کے تھے, ان سے بات چیت ہوئی. مجھے اب اچھی طرح یاد نہیں آ رہا, بڑی پرانی 1999 کی بات کر رہا ہوں میں, 98-99 کی. تو انہوں نے اس کا بڑے اچھے الفاظ میں ذکر کیا. تو میں لائبریری میں جا کے بیٹھا, اس جو غلام احمد صاحب پرویز کی کتابیں ہیں, مجھے یاد ہے پہلی کتاب جو میری نظر سے گزری غلام احمد پرویز کی, وہ تصوف پہ, کہ تصوف کیا ہے, اس طرح کر کے کچھ اس کا نام. تو بہرحال اس زمانے میں جب میں غلام احمد پرویز صاحب سے میں یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ میری واقفیت ہوئی, تو غلام احمد پرویز کے رد کے لیے میں کھوجنے نکلا کہ کس نے غلام احمد پرویز پہ کام کیا ہے, اور رد کس نے کیا ہے. تو اس میں سر فہرست جو نام آتے ہیں ان میں سے ایک نام غامدی صاحب کا. اور گیو دا کریڈٹ ویئر دا کریڈٹ از ڈیو, غامدی صاحب نے کچھ 2-4 لیکچرز بڑے زبردست اور بڑے, مطلب یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گے. آج مجھے تو VHS ٹیپ میں ہال روڈ سے جا کے بڑی مشکل سے ڈھونڈنے پڑے تھے. بڑا زبردست انہوں نے 2-3 لیکچرز ہیں ان کے, جو ان میں بڑے کھول کے انہوں نے وہی بات, اصول غلام احمد صاحب پرویز کی فکر کے, اور وہ چیزیں وہ بتا دیں ساری, اور رد کیا اس کا. ایسا رد ہے جو ذہن میں آسانی سے آ جاتا ہے, عقل تسلیم کر لیتی ہے, اور اس کے بعد سکون آ جاتا ہے انسان کو کہ بس ٹھیک ہے, اوکے ہو گیا.
بہرحال اسی پھر سلسلے میں میں نے اور بھی کتب کا مطالعہ کیا، اور اصلاً تو امام سیوطی کی کتاب ہے مفتاح الجنہ، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ برہان قاطع کی حیثیت رکھتی ہے، اس موضوع پہ قرآنیوں کے خلاف اور منکرین حدیث کے خلاف وہ ایک اہم ترین کتب میں سے ایک کتاب مفتاح الجنہ۔ تو بہرحال یہ میری پہلی آپ سمجھ لیں کہ پراپر انٹروڈکشن تھی ٹو غامدی صاحب، اور وہاں سے میں نے انہیں پڑھنا شروع کیا، اور منہاج القرآن پہ انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا، وہ میری نظر سے گزرا۔ اسی طرح سے غالباً برہان اس وقت پرنٹ ہوئی تھی یا میزان پرنٹ ہوئی تھی، کوئی کتاب ان کی نئی اس وقت پرنٹ ہوئی تھی، بڑی پرانی بات کہہ رہا ہوں میں۔ تو وہ کتاب اس وقت مال ٹاؤن میں ہوتا تھا، ادارہ بھی ہوتا تھا یہ المورد، وہاں جا کے میں نے وہ کتاب بھی بائی کی۔ تو یعنی 10 سال آپ سمجھ لیں کہ 10-15 سال قبل سے یہ پڑھنا پراپر انہیں میں نے شروع کیا۔ کبھی بھی مجھے بہت متاثر نہیں کر سکے، کبھی بھی نہیں کر سکے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ کا لطف و کرم شامل حال رہا ہے کہ میں نے ہمیشہ امہات الکتب کا مطالعہ خود کیا ہے، عربی زبان میں کیا ہے، اور میں واقف ہوں، عربی زبان سے پڑھ سکتا ہوں، لکھ سکتا ہوں، بول سکتا ہوں عربی زبان۔ تو عربی کتب کا میں بہت مطالعہ رہا ہے میرا، اور میں زندگی ساری اپنی پوری زندگی عربی کتب بہت پڑھی ہیں میں نے، امہات الکتب بہت پڑھی، عربی اور انگلش کی بے شمار، اردو کی بھی بے شمار کتب پڑھی ہیں، لیکن عربی اور انگریزی کی تو بہت زیادہ کتب پڑھی۔ تو مجھے کبھی بھی ان کی فکر ایز سچ متاثر کر نہیں پائی۔ ابھی حال ہی میں آپ سمجھ لیں کہ میکسیمم 3 مہینے 4 ہوئے ہوں گے، ہانی عطشان، اس کے بارے میں مجھ سے استفسار کیا گیا، تو میں نے پھر ڈیپ ڈائیو کی، یہ سارا یہ جو تفسیر باطنی ہے اور قرآنیوں کا یہ جو سارا سلسلہ ہے، اس کو دوبارہ کھولا۔ تو اس سلسلے میں مجھ سے فراہی مکتبہ فکر کا سوال ہوا، کے بارے میں سوال کیا گیا، تو میں دوبارہ اس کی طرف لوٹا۔ لیکن اس دفعہ پھر میں نے پورا تحقیقی جو یعنی آپ سمجھیں کہ جو نقد ہوتی ہے، تحقیقی تنقید، اس حوالے سے فراہی مکتبہ فکر کو دیکھنا شروع کیا۔ غامدی صاحب کا جو مضمون ہے ویریئنٹ ریڈنگز، اختلاف قراءات پہ، اس کو میں نے پھر آپ سمجھیں کہ تختہ مشق بنایا سب سے پہلے غامدی صاحب پہ بات کرنے کے لیے، اور اس کے اندر ڈیپ ڈائیو کیا، اور میں نے اس کو پڑھا پہلے، پھر اس کو دیکھا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اور اس حوالے سے پھر اس کے اوپر آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 2 ماہ کی بڑی انتھک محنت ہے اس میں، دن رات کی میری محنت ہے اس میں کوئی بہت کریڈٹ نہیں لینا چاہ رہا ہے، کوئی یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ میں کوئی افلاطون ہوں، میں بس عرض کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں فرینکلی، 2 مہینے کی بڑی دن رات کی محنت ہے، راتیں جاگ کر جو ہے وہ لگائی ہیں اس پہ۔ تو اس حوالے سے میں اب آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ جو مضمون ہے یہ آپ کو مل جائے گا، نیٹ پہ اویلیبل ہے، ویریئنٹ ریڈنگز انگلش کا جو اس کا ورژن ہے اس کو میں نے لیا ہے، میں نے انگلش میں ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے، اردو میں نہیں لکھا، اردو میں اب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو ایز سچ کوئی ضرورت نہیں رہی کہ میں اس کا کوئی ترجمہ کروں، آپ بآسانی انشاءاللہ اس چیز کو سمجھ جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ مجھے امید ہے کہ فائدہ مند ہوگی بہت سے لوگوں کے لیے، مجھے بڑی اللہ تعالیٰ کے در سے بڑی امید ہے انشاءاللہ۔ تو یہ جو ویریئنٹ ریڈنگز کا مضمون ہے غامدی صاحب کا، اس میں انہوں نے اوکے لیٹ می جسٹ اسٹارٹ فرام دا بگننگ۔ غامدی صاحب کے ہم سے جب میں کہتا ہوں تو جو جمہور ہے، یعنی جو اکثریت ہے مسلم امہ کی، یعنی سنی العقیدہ جو مسلمان ہیں، ان سے اصلاً اختلاف کیا ہے؟ ویسے تو بہت سے اختلافات ہیں، اور اس میں سے کچھ عقائد ایسے بھی ہیں غامدی صاحب کے جن پہ کفر کا فتویٰ ہے، تو بہرحال میں تو نہیں دے رہا، یہ فتویٰ علماء نے دیے ہیں، تو آپ ان سے جھگڑیں، مجھے نہ کہیں کہ جی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، میں تو فقط نقل کر رہا ہوں یہ بات ان کی کہ کفر کے فتوے ہیں غامدی صاحب پہ، اپنی کچھ جو ان کے اختلافات ہیں جمہور سے اس پہ، لیکن 2-4 چیزیں، اور وہ بہت سی ہیں، تقریباً اغلباً 18 سے بھی، اگر فتنہ غامدیت آپ کتاب اٹھا کے پڑھیں گے تو 18 سے 20 آپ کو وہ لسٹ کر دیتے ہیں، جو مصنف ہیں اس کتاب کے، وہ 18 سے 20 چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ
غامدیت کے فتنے ہیں، اور یہ چیزیں جو غامدی صاحب کہتے ہیں تو اس سے آپ بچ کے رہیں۔ اس میں سے 2-3 چیزیں میں آپ کو بتا دوں جو مین ہے، جہاں سے کم از کم میرے تئیں یہ لوگ منکرین حدیث بھی ہیں اور قرآنی بھی ہیں، معتزلائٹس۔ اس میں سے سب سے بڑی چیز جہاد کا انکار، سب سے بڑی چیز۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنے دور رس نتائج کا یہ جو ہے یہ فتنہ دور رس نتائج کا حامل ہوگا یہ فتنہ۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ویسٹرنز کے نزدیک آپ کو مقبولیت چاہیے، آپ نے اسلام کا اس طرح سے نقشہ بگاڑنا ہے کہ جو ویسٹ ہے وہ قبول کر لے، اور ماڈرن زمانے میں یہ ذہن میں بھی نہیں آتی بات کہ فقاتلوہم حیثما وجدتموہم او کما قال اللہ تعالی عز وجل، کہ جہاں جتھے لبے مار دو، قرآن میں اللہ کہتا ہے مشرکین کو جہاں ملے مار دو بیٹل فیلڈ پہ۔ تو جہاد کا ایک انسٹیٹیوشن ہے، اور جہاد سے انکار کفر ہے میرے تئیں، آپ جہاد سے انکار نہیں کر سکتے، اور اس کی بڑی سکیمیٹکس ہیں، پھر آگے وہ بہرحال ان میں کبھی بات کریں گے۔ بہرحال غامدی صاحب انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کے دور میں اب جہاد نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس میں آگے بھی اٹکل پچو ہیں، بہت سے لوگوں نے جب مجھ سے بات کی تو انہوں نے کہا جی آپ اس کو اس لحاظ سے سمجھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون ہاتھ میں ہی لے سکتے، تو میرے بھائی فقط یہ بات نہیں ہے، قانون ہاتھ میں نہ لینے کا تو ہر کوئی کہتا ہے۔ میں جہاد کا قائل ہوں تو کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون ہاتھ میں لے لیں تو جہاد ہوگا؟ نہیں، یہ بات تو نہیں کر رہا میں، قانون تو آپ ہاتھ میں ہی لے سکتے۔ جو پراپر گورنمنٹ کا اسائنڈ مفتی ہے وہی کہیں آپ کو جا کے کسی دارالحرب میں لڑنے کا کہے گا تو آپ جائیں گے تو ثواب ہوگا نا، یہ تو میں بھی مانتا ہوں۔ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے یہ جو فرقے بنے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنی ہیں، خود ہی وار ڈکلیئر کر دیتے ہیں، خود ہی جہاد ڈکلیئر کر دیتے ہیں، پھر خود کچھ حملہ کار اپنے آپ کو جہادی کہہ کے اڑاتے ہیں۔ اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ یہ سارے دہشت گرد ہیں، ٹیررسٹس ہیں۔ یہ بات نہیں ہے میرے بھائی، آپ ذرا سمجھیں اس بات کو۔ غامدی صاحب اس سے آگے جاتے ہیں، وہ اب یہ وقت نہیں ہے یہ اس طرف زیادہ تفصیل سے بات کرنے کا، لیکن آپ ان کے مضامین اٹھا کے پڑھیں، اردو میں ہی پڑھ لیں، برہان، میزان، مقامات، یہ 3 کتابیں اٹھا لیں، یہ ان کی مین کتابیں، تو آپ کو مل جائے گا جا بجا کہ اب جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسالت مآب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ان کے جانے کے بعد اب جہاد کی فردیت نہیں رہی ہے، ان کے اپنے الفاظ ہیں ان کے کہ اس طرح سے فرد نہیں رہا جہاد۔ تو بہرحال جہاد کا انکار ہے فراہی مکتبہ فکر کے ہاں آج کے دن میں۔ آج جو فراہی مکتبہ فکر ہے، جو ظاہر ہے کہ جاوید احمد صاحب غامدی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ پہلا تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرا جو مین مسئلہ ہے وہ ہے جمع القرآن، جمع و تدوین قرآن پہ ان کا فتنہ، قراءات 10 سے انکار، اور جمع و تدوین قرآن میں تشکیک و شبہات اس حوالے سے پیدا کرنا۔ قرآن کئی لہجات میں پڑھا جا سکتا ہے، کئی قراءات میں پڑھا جا سکتا ہے، اور 10 قراءات ہیں جو مشہور ہیں، اس کے علاوہ جو ہیں وہ شاذہ ہیں۔ تو یہ ان کا جمہور سے یعنی اہل سنہ والجماعہ سے اس بات پہ اختلاف ہے، اور ایسے اٹکل پچو ہیں اس سلسلے میں کہ میں انشاءاللہ آؤں گا اس کی طرف۔ تیسرا مین مسئلہ سود کا، ان کے ہاں سود دینا جائز ہے، مجبوری کے تحت تو سود دینا ہر مکتبہ فکر کے نزدیک جائز ہے۔ پھر مجھ سے وہ جو ہے لوگ ریبٹل میں بات کرتے ہیں، جی آپ دھیان سے پڑھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجبوری میں دینا جو ہے وہ بھائی مجبوری میں تو سور کھانا جائز ہے۔ کیا بات کرتے ہو یار، کیا بات کرتے ہو؟ آپ مر رہے ہوں تو آپ حرام کھا کے اپنی جان بچا سکتے ہیں؟ نہیں بچا سکتے؟ ہاں بچا سکتے ہیں نا۔ اور بھائی ہر مکتبہ فکر مانتا ہے نا بھائی، یار خدا کے لیے بھائی بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ مجھے تھوڑی فرسٹریشن ہوتی ہے اس بات پہ کہ سطحی باتیں بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اور سطحی طور پہ سمجھتے ہیں، عمق نہیں آ پاتا علم میں، گہرائی نہیں آ پاتی۔
تو مجبوری میں تو سب کچھ جائز ہے. غامدی مکتبہ فکر کہتا ہے کہ عام طور پہ بھی جائز ہے, مجبوری ہو یا نہ ہو, یعنی کریڈٹ کارڈ وغیرہ بالکل جائز ہے. تو اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک مجبوری نہ ہو تو کریڈٹ کارڈ جائز نہیں ہے. مجبوری ہو, آپ کا گھر کا خرچہ نہیں چل رہا, آخری جو دن ہے وہ مانگنے پڑتا ہے کسی سے پیسے شیسے, کسی کے پاس جائیں ہاتھ پھیلائیں, یار منوں کو 2-3 ہزار 4 ہزار 5 ہزار روپیہ دے دے یار, میں تینوں پہلے انہوں واپس کر دیا گا. یہی گھر گھر یہ حال ہے, سفید پوش کا یہ حال نہیں ہے, پہلے بھی تھا اب اور زیادہ ہے. اگر ایسی مجبوری ہے, ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے, تو پھر ٹھیک ہے, آپ کریڈٹ کارڈ رکھیں, وقت پہ جمع کروا دیا کریں, کچھ جرمانہ پڑتا ہے اوپر دینا پڑتا ہے, مجبوری کے تحت جائز ہے. بہت زیادہ ضروری ہے گاڑی, فار ایگزامپل آنا جانا ہے, بوڑھی ماں ہے اس کو لے جانا ہے, یا مجبوریاں ہیں, چھوٹی سی کوئی گاڑی بینک سے نکلوانا پڑ رہی ہے, ویسے تو ظاہر ہے سخت نہیں ہے, تو مجبوری کے تحت جائز ہے, ہم نکلوا لیں یار, کوئی بات نہیں, نکلوا لیں, مجبوری کے تحت دے دیں. لینا کسی صورت جائز نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیں, سود لینا کسی صورت جائز نہیں ہو سکتا, اور یہ تو خیر غامدی صاحب بھی مانتے ہیں, ان پہ بہتان ہوگا, جھوٹ ہوگا اگر کوئی یہ کہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سود لینا جائز ہے. نہیں, لیکن سود دینا مجبوری کے اندر بہرحال جائز ہو جاتا ہے. لیکن عام طور پہ جائز کر دینا ایویں ہی کہ 10 کریڈٹ کارڈ بنوا لو, غامدی صاحب کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے, اہل سنت والجماعت کے نزدیک مسئلہ ہے, حرام ہے. بڑی گاڑی لے لینا, بھائی میرے پاس کلٹس عام ایک لوکل گاڑی لینے کی ضرورت ہے, مجھے ایک لوکل گاڑی کی, میں سوک یا بڑی گاڑیوں میں سے آڈی نکلوا لوں بینک سے کہ جی دیتا جاؤں گا, مجھے اتنا فرق نہیں پڑے گا, تو حرام ہے. تو ویسے ہی مبذرین کے تحت آتا ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ چیز لیں, کس لیے, دکھانے کے لیے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے. تو لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے غامدی مکتبہ فکر یعنی فراہی اسکول آف تھاٹ کے ہاں, کہ سود دینا بالکل جائز ہے, بالکل جائز ہے ان کے یہاں. تو یہ 2-3 میرے تئیں بہت مشکل اور بڑے پیچیدہ مسائل ہیں, اور یہ بہت ان کا میرا خیال ہے فکری, میں عرض کہا ہاں حدیث اور سنت سب سے بڑا مسئلہ تو میں بھول ہی گیا آپ کو بتانا. حدیث اور سنت 2 ٹرمز ہیں جو انہوں نے علیحدہ علیحدہ کیے ہیں غامدی صاحب نے, اور کہتے ہیں کہ سنت کو میں مانتا ہوں, حدیث کو میں نہیں مانتا. انکار حدیث, حدیث یہ اس کو کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ ہیں, ارشاد ہیں, اس کی جو کلیکشن ہے اس کو حدیث کہتے ہیں. اور سنت یہ اس چیز کا نام دیتے ہیں جو قرآن میں آئی, انبیاء کی سنت, اللہ کی سنت, اس کو یہ سنت کا نام دیتے ہیں. کہ سنت کو میں مانتا ہوں, حدیث کو میں نہیں مانتا. ہاں کوئی ایک آدھ مجھے اگر چاہیے ہوئی اپنے مکتبہ فکر کی تائید کے لیے تو میں لے لوں گا, باقی اگر کوئی متواتر حدیث بھی آئی تو اس کو, اور وہ میرے تئیں یعنی جو ہماری تفسیر باطنی ہے مکتبہ فکر کی, فراہی مکتبہ فکر کی, اگر اس کے ساتھ وہ ملاپ نہ ہو اس کا, اور اس کے تئیں وہ درست نہ ہوئی, تو متواتر حدیث بھی میں چھوڑ دوں گا. یہ سب سے بڑا مسئلہ, یہ انکار حدیث ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں غلام احمد پرویز والا انکار ہے, ٹھیک ہے, غلام احمد پرویز والا انکار حدیث نہیں ہے, وہ تو اور ہی طرح, وہ تو انکار قرآن تھا پورا, لیکن بہرحال انکار حدیث ہے. ایک بات میری یاد رکھ لیجئے گا, آج یہ بات آپ کو انشاءاللہ کام آئے گی, اس کو لکھ لیں کہیں. منکر حدیث جو ہے نا وہ کبھی نہیں مانے گا میں منکر حدیث ہوں. وہ ہمیشہ تعویل کرے گا, نہیں میں صرف ضعیف حدیثیں نہیں لیتا, میں صرف یہ نہیں کرتا, میں صرف وہ نہیں کرتا, میں یہ کر لیتا ہوں, یہ لے لیتا ہوں, یہ لے لیتا ہوں. وہ اٹکل پچو, ادھر سے کان پکڑنے کی کوشش, ادھر سے کان پکڑنے کی کوشش, تو وہ کبھی مانے گا. یار مودودی صاحب کو علیہ الرحمہ آپ دیکھیں کہ کتنی دشواری پیش آئی اور کتنی محنت لگی ان کی, غلام احمد پرویز کو منکر حدیث ثابت کریں. وہ یہی کہتا رہا وہ شخص, آج بھی یوٹیوب پہ آپ اس کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں کہ میں تو قرآنی ہوں ہی نہیں, میں تو منکر حدیث ہوں ہی نہیں, میں تو انکار حدیث کرتا ہی نہیں, میں تو قرآنی ہوں ہی نہیں, صرف قرآن یعنی قرآن اونلی, صرف قرآن میں تو کہتے ہی نہیں. اتنی ویڈیوز ہیں اس بندے کی, مانتے ہی نہیں, وہ اپنے منہ سے مانتے ہی نہیں کہ وہ منکر حدیث ہے. کتنی محنت کرنی پڑی. مودودی صاحب کو یہ کریڈٹ دیں, اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دیں. مودودی صاحب کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے ثابت کیا
کتب لکھ کے اور باقاعدہ علم کی روح سے کہ غلام احمد پرویز جو ہے وہ منکر حدیث ہے. تو منکر حدیث جو ہے نا وہ کبھی نہیں مانے گا کہ وہ منکر حدیث ہے. وہ ہمیشہ تعویل کرے گا, نہیں جی یہ ایسے ہے تو یہ ویسے ہے تو یہ اس طرح ہے تو یہ اس طرح ہے تو اے تو اوہ تو آہ. بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ سمجھیے بات میری بات کو سمجھیے ذرا. منکر حدیث کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے وہ اگر مان جائے اپنے منہ سے کہ میں انکار حدیث کر رہا ہوں, تو بہت بے شمار مسائل ہیں. صرف یہی نہیں کہ لوگ مار دیں گے اس کو, وہ تو خیر علیحدہ بات ہے. یہ کہ فکری لحاظ سے وہ جو اس کے پاس ایک لیٹیٹیوڈ ہے نا, ایک یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک اس کے پاس ایک خلا موجود ہے جس کو وہ اپنی مرضی سے بھر سکتا ہے. جو حدیث چاہے گا لے لے گا, جو اس کے موقف کی تائید میں آئے گی لے لے گا, جو نہیں چاہے گا وہ نہیں لے گا. تاریخ سے کچھ ثابت کرنا ہے, کچھ تاریخ کے روایات لے لے گا, کچھ نہیں لے گا. وہ چیز اس کے پاس سے ختم ہو جائے گی بالکل. اس کے پاس نا وہ لیٹیٹیوڈ نہیں رہے گا, وہ اسپیس نہیں رہے گی, وہ خلا موجود نہیں رہے گی جس کو وہ یوٹیلائز کر سکتا ہے. یہ علمی طور پہ ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی بھی منکر حدیث واضح الفاظ میں اپنے آپ کو منکر حدیث مانتے ہی نہیں ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کام آ ہی جائے گا. ٹھیک ہے, اس بات کو آپ سمجھیے ذرا, میری بات کو آپ سمجھ لیں. تو یہ غامدی صاحب کے نا مین موٹے مسائل ہیں, موٹے. غامدی صاحب کے یہاں بے شمار جھوٹ ملتا ہے ہمیں, علمی جھوٹ بے شمار. معنوی تحریف میں ماسٹر ہیں. یعنی آپ سمجھ لیں کہ غلام احمد پرویز تو اس لحاظ سے بیوقوف تھے, میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑی ٹھوکریں کھائیں اور بڑے واضح انداز میں کھائیں ٹھوکریں, کہ یعنی وہ اس طرح کی ٹھوکریں کھا بیٹھے کہ جو بڑی سادہ الفاظ میں آپ کہہ لیں کہ عام لوگوں تک پہنچ گئیں. عام لوگوں نے بھی اس چیز کو دیکھ لیا اور کہا کہ یار یہ کیا ہے, یار یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو غامدی صاحب بڑا پاؤں بچا کے چلنے کے عادی ہیں, پاؤں بچا کے رکھتے ہیں, اور فصیح و بلیغ تو ہیں ہی. ظاہر ہے چرب بیانی کے بغیر تو کوئی فتنہ بھی نہیں بپا ہو سکتا. تو ان کے یہاں آپ کو معنوی تحریف بہت زیادہ ملے گی. معنوی تحریف کیا ہوتی ہے؟ معنوی تحریف ہوتی ہے مس کوٹیشن, چیری پکڈ کوٹیشنز, سیاق و سباق سے ہٹ کر کسی چیز کا ذکر کرنا اور اپنی مرضی کے اس کے اندر معنی کھوجنا. یہ ہوتی ہے معنوی تحریف. اتنا زیادہ ٹرینڈ ہے غامدی صاحب کے یہاں مس کوٹیشنز کا, چیری پکڈ کوٹیشنز کا, سیاق و سباق سے ہٹ کر چیزوں کو لانے کا. اتنا زیادہ ٹرینڈ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں آپ کو کیا بتاؤں, کہاں سے بات شروع کروں اور کہاں پہ بات ختم کروں. تو معنوی تحریف بہت زیادہ ہے. یہ آپ کو اسکرین پہ پیچھے نظر آ رہا ہوگا, میں نے ایک ٹویٹ میں جمع بھی کر دیا ہے. اب میری جو انگلش کی ساری ویڈیوز ہیں غامدی صاحب پہ, تو آپ اگر دیکھنا چاہیں ٹویٹر پہ آپ مجھے فالو کریں, اور آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. میں ڈسکرپشن میں بھی انشاءاللہ یہ لنکس ڈال دوں. تو معنوی تحریف بہت زیادہ ہے, یعنی جھوٹ ہے, جھوٹ کا پلندہ ہے, اٹکل پچو ہیں اور جھوٹ کا پلندہ. اور میں جو یہ بات آج یہاں پہ بیٹھ کے کر رہا ہوں ایز این ایکیڈیمک کر رہا ہوں. میری ڈگری ہے بحمدہ تعالی, ایڈوانس ڈگری ہے. میں پبلشڈ ریسرچر ہوں. ڈاکٹر شہزاد صاحب کی طرح, شہزاد سلیم صاحب کی طرح میں سیلف پبلشڈ نہیں ہوں. میں الحمدللہ انٹرنیشنلی پبلشڈ ہوں. انٹرنیشنل جرنلز میں میرے آرٹیکلز شائع ہو چکے ہیں. میرا جو فیلڈ ہے, میں لٹریچر کا بندہ ہوں. لٹریچر میں میری ڈگری ہے ایڈوانس. میں ٹریڈیشن سے بلانگ نہیں کرتا. غامدی صاحب کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اکیڈیمک نہیں ہے. غامدی صاحب, ان کی کوئی ایڈوانس ڈگری نہیں ہے. غالباً BA ہیں موصوف گورنمنٹ کالج سے, شاید ماسٹرز ہیں, واللہ عالم. لیکن میرے پاس جو شواہد اور قرائن موجود ہیں, جہاں تک میں جانتا ہوں, میرا خیال ہے فقط BA ہیں. مطالعہ خود کیا آن ہز اون, لیکن ویسے کوئی ڈگری نہیں ہے کہ اکیڈمی میں, اکیڈیمکلی ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے. ریسرچر بھی نہیں ہے انٹرنیشنلی اکلیمڈ. کوئی ان کی کسی جرنل میں کوئی پبلیکیشن نہیں ہے. سیلف پبلشڈ ہیں.
اور میں بھی انشاءاللہ ڈاکٹر شہزاد کی طرف آؤں گا تفصیل سے. تو بالکل جو ہے نا عجیب و غریب قسم کی وہاں پہ بھی صورت حال ہے. سیلف پبلشڈ ہیں سارے لوگ. یہ دیکھیں نا ایک بات میں بائی دا وے آپ کو یہاں سمجھاتا چلوں, اور کافی لمبی ہو گئی ہے یہ انٹروڈکشن, یہ تمہید, لیکن بات وہی ہے کہ میں اپنا ٹائم انشاءاللہ لوں گا. جو لوگ سننا چاہتے ہیں, سننا پسند کرتے ہیں مجھے, جو سنتے ہیں چند لوگ, قلیلا ما تذکرون, تھوڑے سے لوگ ہیں, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, تھوڑے ہی ہوں, اچھے سننے والے ہوں, ذہنی سطح ان کی اچھی ہو, تو ہی بات کرنے کا مزہ آتا ہے. کوالٹی اوور کوانٹٹی. بہت زیادہ لمبا نہیں کھینچوں گا, بس یہ بات یہاں پہ بائی دا وے آپ سمجھ لیں کہ دیکھیے ریسرچ ایک ٹرم ہے اکیڈمی کی, ایکیڈیمک ٹرم ہے, ایکیڈیمیا کی ٹرم ہے, اور آج ہم باعث تضحیک ہیں پوری دنیا میں. ہم ایک لافنگ سٹاک ہیں پوری دنیا میں, پوری دنیا میں لوگ ہم پہ ہنستے ہیں, قہقہے لگا کے ہنستے ہیں. آپ باہر کسی سے بات کریں نا کہ جی فلاں مفتی صاحب نے ایسے فرمایا, تو وہ ہنس پڑتے ہیں. مدرسوں کا سسٹم آپ کے سامنے ہے. ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے تنظیم المدارس, اس کے انڈر چند ڈگریز ہیں جو ایشو کی جاتی ہیں مدارس میں. شہادہ عالیہ ہے, عالمیہ ہے. گورنمنٹ کی جو ڈگری ہے وہ غالباً فاضل عربی کہلاتی ہے, اور فاضل اردو اس طرح کر کے وہ کہلاتی ہے. عالمہ فاضلہ کورس اس طرح کر کے کچھ کہلاتا ہے. جو تنظیم المدارس کی ڈگری ہے وہ کہلاتی ہے شہادہ عالیہ, شہادہ عالمیہ. غالباً 6 درجے یا 5 درجے, 5 سال یا 6 سال آپ کمپلیٹ کریں تو آپ کو شہادہ عالمیہ ملتی ہے شاید, یا شہادہ عالیہ ملتی ہے, جو میرے پاس بھی ہے. اور اگر دورہ حدیث آپ کمپلیٹ کریں تو پھر آپ کو شہادہ عالمیہ ملتی ہے, شہادہ عالیہ آخری جو شہادہ ہے وہ ملتی. اور ان میں سے کوئی بھی ڈگری گورنمنٹ کی نہیں ہے, بی اے ایم اے نہیں ہے, ایکولنٹ ہے, اس کی ایکولنس ہے. آپ کو ایکولنس جا کے اپلائی کرنی پڑتی ہے تو وہ ایکولنس ملتی ہے. کچھ مدارس ہیں جو تنظیم المدارس کے تحت رجسٹرڈ ہیں, ان کی وہ آٹومیٹکلی ایکول ہوتی ہے. آپ کے پاس اگر 6 سال کے بعد والی یا 5 سال کے بعد والی ڈگری ہے تو آپ بی اے کے ایکول ہیں پنجاب یونیورسٹی کے, اور اگر وہ 7 سال والی 8 سال والی اگر آپ کے پاس ڈگری ہے تو آپ ایم اے کے ایکولنٹ ہیں. یہ ڈگری 7-8 سال میں یہ لیتے ہیں طلباء ان مدارس سے. چھوٹے چھوٹے سے مدارس ہیں. جامعہ نظامیہ کو بھی آپ دیکھ لیں, حالانکہ وہ سب سے بڑی جامعہ میرا خیال ہے غالباً, یا شاید جامعہ نعیمیہ سب سے بڑی, اشرفیہ بھی بہت بڑی ہے, لیکن آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنی ہے. منہاج القرآن کو دیکھ لیں, جامعہ منہاج القرآن کو کتنا بڑا. تو ہیں چھوٹے چھوٹے, اور اپنا ہی سسٹم ہے, اپنا ہی سارا کچھ ہے, کسی کو جواب دہ نہیں ہے. وہاں سے جو پڑھانا ہے خود ہی پڑھانا ہے, جس طرح پڑھانا ہے خود ہی پڑھانا ہے, جو معیار ہے خود ہی بنانا ہے. وہ ڈگری دے دی آپ نے, اس کے بعد خود ہی وہ مدرسہ ان کو مفتی کا ٹائٹل بھی دیتا ہے, علامہ کا ٹائٹل بھی دیتا ہے. وہ مفتی بھی ہیں, پروفیسر بھی ہیں, وہ فہامہ بھی ہیں, وہ علامہ بھی ہیں. تو باہر والے ہنستے ہیں ہم پہ. پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو بک پبلیکیشن ہے, یار کسی کی جیب میں 2-4 لاکھ روپے کی یہ گیم ہے. المورد رجسٹرڈ, کیسے رجسٹرڈ؟ منہاج القرآن ادارہ منہاج القرآن رجسٹرڈ, یہ کیسے رجسٹر ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ آپ ایک وکیل کو فیس دیتے ہیں, رجسٹر کروا لیتے ہیں. اردو بازار میں آپ چلے جائیں, بادامی باغ چلے جائیں, رائل پارک چلے جائیں, جو چھپوانا ہے چھپوا لیں. کیا ریگولیشن ہے ہمارے یہاں؟ کون سا پیئر ریویو ہوتا ہے؟ کون سی کوئی کمیٹی بیٹھتی ہے مدرسوں کے اوپر یا اسلامی کتابوں کے اوپر جو کہ اس کو باقاعدہ جانچتی ہے, اس کے معیار کو پرکھتی ہے, پھر پراپر ریسرچ کے طرح سے اس کی فارمیٹنگ کو دیکھتی ہے, جیسے ایم ایل اے ہے, اے پی اے ہے, سی ایم ایس ہے؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. جس کی جیب میں پیسے, میری جیب میں پیسے آئے, میں جاؤں مکتبہ تعمیر انسانیت کا میں لوگو یوز کر سکتا ہوں. میرا خیال ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ چھپوائیں, پیسے سارے آپ بھریں, تو کتابیں ہمارے پاس رکھوا جائیں, لوگو ہمارا لگا لیں. اب اللہ عالم. دیکھیں میں کسی پہ کوئی بہتان نہیں, ترازی نہیں کر رہا, میں شاید ایسا ہی ہے, مجھے نہیں پتا, کوئی لیگلی اس کے اندر میں کوئی بات نہیں کر رہا, کسی پہ بہتان نہیں لگا رہا. اغلباً میں نے سنا ہے کہ یوں ہوتا ہے. ذاتی طور پہ جو میں جانتا ہوں بہت سے مکتبے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہمارا لوگو آپ لے لیں اور آپ پرنٹ کر لیں. کیا ہے اس کی, کیا اوقات ہے دنیا میں؟ اس پبلیکیشن کی, ان بکس کی کیا اوقات ہے دنیا میں؟ یہ ریسرچ تو نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں جی ہم دنیا میں پیچھے رہ گئے.
ہم تو پنجاب یونیورسٹی کے اندر میں کیا بات کروں، ایڈوانس ڈگریز میں لوگ پلیجرزم ایک دوسرے کا سرقہ کر کے، مثال کے طور پہ میری ایک ورک سائٹڈ لسٹ ہے نا، تو وہ کسی کے ہاتھ آ گئی، اس نے وہ جوں بالکل ہو بہو جوں کی توں نقل کر دینی ہے، اس نے کوئی پتہ نہیں، وہ کتاب جس کا نام وہ لکھ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب میں کیا ہے کیا نہیں ہے، توں کی توں نقل، یہ بھی سرقہ ہے نا، پلیجرزم ہے، یہ پلیجرزم کی ایک شکل ہے کہ آپ نے کتاب کے پیچھے، جیسے میں نے اس آرٹیکل کے پیچھے یہ ورک سائٹڈ لسٹ ایک لکھی ہے، اب ان کتابوں سے تو میں ڈائریکٹ اقتباس نقل کر رہا ہوں یہاں پہ اس آرٹیکل میں، لیکن ایک ہے ورکس کنسلٹڈ لسٹ. ورکس کنسلٹڈ لسٹ وہ ہوتی ہے کہ میں ان کتابیات کا ذکر کر رہا ہوں جن سے میں نے مدد لی اس مقالے کو لکھنے میں. اب یہ سچ جھوٹ کا آپ فیصلہ کیسے کریں گے؟ اساتذہ کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے جب آپ نے ڈسرٹیشن اپنی جب آپ پریزنٹ کرتے ہیں تو آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے اپنی ڈسرٹیشن کو، وہاں پہ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ واقعی اس نے پڑھی بھی ہے کہ ویسے ہی لکھ دی. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ریسرچ میں بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں. ہم یہ جو کتب خریدتے ہیں اردو بازار وغیرہ سے اور ہم لاتے ہیں مختلف اداروں کی پبلشڈ وغیرہ، یہ کوئی ریسرچ ورک نہیں ہے، اس کی کوئی انٹرنیشنل اہمیت نہیں ہے. بہت سے ادارے انہوں نے بڑا اچھا کام بھی کیا ہے، تو اس میں جو حوالہ جات آپ کو ملیں، جیسے منہاج القرآن کی آپ کتب اٹھائیں تو اس میں حوالہ جات آپ کو مل جاتے ہیں، کتابیات مل جاتی ہیں، تو ان کو سرچ کیا کریں، ان کو دیکھا کریں، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ ریسرچ کس پائے کی ہے. تو باقی یہ سب سیلف پبلیکیشن ہے، اس میں انٹرنیشنلی آپ ایکیڈیمکلی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ ریسرچ ورک میں نے کیا ہے. سیلف پبلیکیشن پیئر ریویوڈ نہیں ہوتی. یہ بائی دا وے میں آپ سے بات عرض کر رہا تھا کہ غامدی صاحب کا مقام کیا ہے ایکیڈیمیا میں. کوئی اسکالر نہیں ہے، وہ علامہ نہیں ہے، مطالعہ بہت ہے ان کا. تو آپ ان کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک یعنی لوکل لیول کے ایک ریسرچر ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں آپ کہہ سکتے ہیں. اسلامک اسکالر نہیں ہیں، علامہ فہامہ نہیں ہیں، اور ٹروسٹ سینس آف دا ورڈ کے اندر انہیں آپ اسکالر نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے ڈگری ہونا لازمی ہوتا ہے. تو بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ اگر یہ اسٹینڈرڈ دیکھیں المورد کا، تو یہ سیلف پبلشڈ بکس ہیں جن پہ تھرائیو کرتا ہے. بس اپنی بات ہے میں نے کر دی، مستند ہے میرا فرمایا ہوا. ابھی میں اور بھی آگے چیزوں پہ آؤں گا، تو یہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا والی بات میری یاد رکھ لیں، یہ آگے جا کے بھی ابھی ہمیں اس پوڈ کاسٹ میں بڑی کام آئے گی کہ بس میں نے جو کہہ دیا ہے اس کے لیے کوئی دلیل ہے میرے پاس یا نہیں ہے، میرا کہا گیا مستند ہے. تو اٹکل پچو بے شمار ہیں، معنوی تحاریف بے شمار ہیں غامدی صاحب کے یہاں. اب ہم کانسنٹریٹ کرتے ہیں. دیکھیں ہم نے جنرل بات تو کر لی، جنرلائز تو ہم نے کر لیا. مسئلہ یہ ہے جنرلائزیشن دلیل نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھ لیں. آپ منہج کو، فکر کو آپ نے کریک تو کر لیا، آپ کو جنرلی پتہ چل گیا معتزلائٹ ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اب ہم پراپر دیکھیں، ذرا اندر گہرائی میں اتر کے پراپر دیکھیں کہ کیا ہے یہ سارا سلسلہ اور کیا نہیں ہے. تو اس کے لیے جو ایک مضمون جس پہ انشاءاللہ ہم کانسنٹریٹ کر رہے ہیں وہ ہے قراءات کا ان کا مضمون. یہ برہان میں یا مقامات میں یا میزان میں شاید پرنٹ ہوا ہے. میں نے جو لیا ہے ڈاکٹر شہزاد صاحب کا انگلش میں ترجمہ لیا ہے، اس کو اٹھایا اور اس کے اوپر میں گفتگو کر رہا ہوں. تو یعنی اب باقاعدہ انشاءاللہ آغاز ہے اس پوڈ کاسٹ کا. ایز آلویز لینتھی انٹروڈکشن کے بعد میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ بھائی آپ لوگ پاپ کارنز لے آئیں اور کوک کی بوتلیں کھول لیں، کوئی 1.5 لیٹر کی یا جمبو کی، اور میرا ساتھ دیں ذرا، انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو. مجھے اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ باعث نفع رہے گی یہ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے. اچھا یہ مضمون ہے کیا، کس بارے میں ہے یہ مضمون؟ بیسیکلی غامدی صاحب انکار کرتے ہیں قراءات قرآنیہ کا. جیسا کہ میں نے عرض کیا، عام طور پہ سمجھنے کی بات یہ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ قرآن شریف کو کافی لہجات میں پڑھا جا سکتا ہے. جیسے
الحمد شریف کی مثال لے لیں آپ، سب سے آسان مثال ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ مالک یوم الدین بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ملک یوم الدین بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین. پھر ادغام کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، میم کا میم میں ادغام، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس طرح سے بھی پڑھا جا سکتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم بھی پڑھا جا سکتا ہے صاد کے ساتھ، اور اہدنا الصراط المستقیم بھی پڑھا جا سکتا ہے سین کے ساتھ. شاذ قرات میں زے کے ساتھ بھی اشمام کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم بھی پڑھا جا سکتا ہے، انعمت علیہم بھی پڑھا جا سکتا ہے، انعمت علیہم بھی پڑھا جا سکتا ہے. غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. یہ میں نے ایک مثال سے واضح کیا کہ یہ قراءات ہیں قرآن شریف کی، اور ان تمام لہجات میں پڑھا جا سکتا ہے. اس میں تکذبون، تکذبون، یکذبون، اس کا بھی کچھ فرق ہے. یعنی مفردات میں بھی اسکیلیٹل جو ٹیکسٹ ہے اس میں بھی کچھ فرش الحروف ہیں جو مختلف ہیں. فقط اعراب کا مسئلہ نہیں ہے، تقدیم و تاخیر بھی ہے، میں بھی اختلاف ہے قراءات میں، اور اسکیلیٹل ٹیکسٹ میں مفردات میں بھی اختلاف ہے فرش الحروف میں. تو یہ قراءات قرآنیہ ہیں، اور یہ سب کی سب منزل من اللہ ہیں، ڈیوائن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے. اس مضمون میں بڑے اختصار کے ساتھ غامدی صاحب اپنی بنیادی ادلہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ کیوں انکار کرتے ہیں، فراہی مکتبہ فکر کیوں انکار کرتا ہے قراءات قرآنیہ کا. یہ ہے ان کا مضمون، یہ ہے سبجیکٹ اس مضمون کا. تو بسم اللہ کرتے ہیں. ریسرچ پیپر کو اب ہم دیکھ رہے ہیں، تو میں یہاں پہ عرض کرتا ہوں، عرض گزار ہوں، بندہ عرض گزار ہے کہ غامدی صاحب جو بگن کرتے ہیں اپنا پیپر، جو شروع کرتے ہیں اپنا پیپر، اس میں غامدی صاحب رقم تراز ہیں کہ دا قرآن از what is recorded in the mushaf and which except for some parts of the world, some parts of Africa and a few other areas is recited by a vast majority of the Muslim Ummah without the slightest variation. یہ ابتدا ہے اس مضمون کی، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی اردو میں بھی ترجمہ کرتا ہوں. کیا فرما کیا رہے ہیں غامدی صاحب؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھائی یہ لکھ دیا تھا اپنے گزشتہ مضمون میں کہ قرآن وہی ہے جو ہمیں آج ایک مصحف کی صورت میں مارکیٹ سے اویلیبل ہے. ایک مصحف کی صورت میں ایک ایڈیشن ہمیں جو قرآن کا اویلیبل ہے وہی قرآن ہے، اور یہی وہ قرآن ہے جو کہ افریقہ میں چند لوگوں کے علاوہ اور کچھ اکا دکا اور جگہوں کے علاوہ پوری مسلم امہ میں پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے. یہی قرآن ود آؤٹ سلائٹسٹ ویریشن، اور اس کے اندر قطعاً کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، کوئی ویریشن نہیں ہے، کوئی تنوع نہیں ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہے ابتدا اس مضمون کی جو غامدی صاحب ابتدا کر رہے ہیں. میں آپ کو سمجھا دوں یہ بات. غامدی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن شریف، یہ جو میرے ہاتھ میں قرآن شریف ہے، یہ اس کو مصحف مدینہ کہتے ہیں، مصحف مدنی، مصحف المدینہ. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ پرنٹڈ ہے مدینہ شریف سے، آپ اگر دیکھ پائیں اس کو،
اور اس پہ یہ اسٹیمپ بھی لگی، یہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہے، یہ اسٹیمپ لگی. یہ حرم مکی کا قرآن شریف ہے، حرم مکی کا، یہ حرم مکی کا قرآن شریف ہے. شرطوں سے، وہاں جو شرطیں ہوتے ہیں ان سے پوچھ کے لایا گیا. یہ بلاش ہوتا ہے. یہ اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں جب ملک فہد بن عبد العزیز زندہ تھے اور خادمین حرمین شریفین کہلواتے تھے اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، بڑی ان کی خدمت ہے اس لحاظ سے. کمیاں کوتاہیاں کجیاں کس میں نہیں ہوتی یار، کس میں نہیں ہوتی. ان کے بھی بے شمار گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے. جو انہوں نے خدمت کی ہے حرمین شریفین کی، بہرحال اس میں کوئی کلام نہیں ہے. یہ ان کا مطبع ہے، مجمع خادم الحرمین الشریفین الملک فہد لطباعہ المصحف الشریف. یہ اور یہ بلاش ہے، ہدیہ ہے، یہ فری ہے، یہ فری ہے، فری. یہ ہزاروں نہیں. میں تو سعودیہ میں پیدا ہوا ہوں، میرا بچپن سعودیہ میں گزرا ہے، تو میں جانتا ہوں ان چیزوں کو جن کو عام لوگ نہیں جانتے. یہ ہزاروں میں نہیں، یہ لاکھوں میں بھی نہیں، یہ کئی لاکھوں تک تعداد پہنچتی ہے. یہ جو پرنٹ ہوتے ہیں لاکھوں تک، ہر سال یہ پرنٹ ہوتے ہیں، ہر مسجد میں پہنچائے جاتے ہیں، ہر گلی محلے کوچے میں پہنچائے جاتے ہیں. اور آج اس وقت میں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں، آج مصر کا جو مطبوعہ قرآن شریف ہے اور یہ جو مصحف مدنی ہے، یہ دو اوتھینٹک ترین قرآن مانے جاتے ہیں. اوتھینٹک ترین، اس کو بلکہ زیادہ اہمیت ہے، اس کو زیادہ اہمیت ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس لیول پہ اور کہیں پہ اس طرح طباعت نہیں ہوتی قرآن شریف کی، اس لیول پہ. اب مجھے علم نہیں ہے ریسنٹلی کیا ہو رہا ہے سعودیہ میں کافی عرصے سے نہیں گیا، چکر نہیں لگا میرا فیملی کے پاس. لیکن یہ وہ ہے قرآن. اس قرآن کا ذکر کر رہے ہیں غامدی صاحب کہ یہ جو آپ کو مارکیٹ سے قرآن ملتا ہے، یہ ہی ہے قرآن. یہ پوری دنیا میں پڑھایا جاتا ہے، اور صرف چند جگہ ہیں جہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. ان کے علاوہ باقی پوری مسلم امہ کا اس پر اتفاق ہے. اب مسئلہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، جب آپ یہ مضمون پڑھنے بیٹھے ہیں تو مسئلہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. یہ بھی سعودیہ کا پرنٹڈ ہے قرآن شریف میرے ہاتھ. میں تو دیکھے نا سر، وہ کی کہندے نے گھر پہنچا کے آواں گا نا حضور. یہ جدہ کا پرنٹڈ ہے قرآن شریف. میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ مجھے مہدار فیملی، جیسے جٹ قبیلہ ہوتا ہے بڑا، ویسے مہدار وہاں پہ سادات کی فیملی ہے جن میں مکہ خانہ کعبہ کی چابی جن کی فیملی میں چلی آ رہی، وہ مہدار کہلاتے ہیں. ان کی ایک سب کاسٹ ہے سقاف. تو یہ سقاف وہ کی طرف سے، یہ مجھے اس گھرانے کی طرف سے بحمدہ تعالیٰ سادات کے گھرانے کی طرف سے یہ تحفتاً آٹوگراف کے ساتھ دیا گیا تھا قرآن شریف. یہ عشرہ میں ہے، عشرہ قراءات میں یہ قرآن ہے. ویسے تو میرے پاس دوری، سوسی، خلف، ورش، قالون، یہ سارے قرآن شریف ان ساری روایات میں موجود ہیں، لیکن میں نے بہتر سمجھا کہ ایک ہی دکھا دوں آپ کو. اب یہ قراءات عشر میں ہے. یہ میں آپ کو دکھانے لگا تھا کہ یہ جدہ کا پرنٹڈ ہے، جدہ کا، سعودیہ کا پرنٹڈ ہے. یہ دیکھ، یہ اغلباً مرر ہو رہا ہے یہاں پہ. بہرحال یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جدہ، یہ لکھا ہوا ہے جدہ. یہ جدہ شریف کا، جدہ شریف کہہ رہا ہوں، جدہ کا یہ پرنٹڈ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ مکہ شریف میں عام اویلیبل ہے، عام ملتا ہے. مکہ شریف کے میں گلی کوچے سے واقف ہوں، گلی سے واقف ہوں بحمدہ تعالیٰ. میرا بچپن وہاں کھیلتے گزرا ہے، ان بازاروں میں، ان گلیوں میں. تو وہاں سے ہی یہ جو ہے منگوایا گیا تھا. اور اس میں آپ اگر دیکھیں تو ساری قراءات جو ہیں عشرہ، وہ حاشیے میں درج کر دی گئی ہیں. مثلاً کوئی بھی صورت، کوئی بھی آیت آپ اٹھا کے قرآن شریف کی آپ نکالیں گے تو اس کی جتنی بھی قراءات ہیں، جتنا بھی اختلاف ہے. اب یہ افریقہ کا ہے، او بھائی یہ افریقہ میں ملتا ہے، ہاں او بھائی یہ مکہ میں ملتا ہے، مدینہ میں ملتا ہے،
مدینہ شریف مدینۃ المنورہ میں ملتا ہے، جدہ میں ملتا ہے. لوگ اس کو پڑھتے ہیں بیٹھ کے، رحل میں رکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب آپ کو نہیں پتا، اگر غامدی صاحب اگر آپ کبھی تشریف نہیں لے گئے اور وہاں پہ آپ نے نہیں گلی کوچوں میں پھر کے دیکھا تو بھائی اس ساڈا کی قصور ہے یار. میری پیدائش وہاں کی ہے، سعودیہ کی یار. میں نے بچپن سے یہ قرأت سنی ہے، میں نے گانے بھی سنے ہیں مصریوں کے. فنانین ہیں مصری، فنانین. عبد الحلیم حافظ، اہواک واتمنى لو انساک وانسى روحی ویا احضان الحبائب میرے بچپن کا گانا ہے. وہ فلم بڑی مشہور تھی مصر کے، میرے ذہن سے نام نکل گیا. گنن لکم یلی لینا مدودیکم خذونا شیلو الشوک من صدورنا والدمع من عینینا. نار حبک نار حبک نار مشاعزت فیہا، عبد الحلیم حافظ کا بڑا مشہور گانا میرے بچپن کا. کلثوم اطلال انت عمری یا فؤادی لا تسأل این الہوى کان سرحا فی خیال فہوى اسقنی واشرب علی اطلالہ واروى عنی طالما الدمع روى. پھر فرید الاطرش لبنانی موسیقار، اس کا بڑا مشہور تھا گانا یار. وہ کیا ہے، بلیک اینڈ وائٹ مووی تھی، اغلباً لبنان کی تھی یا مصر کی تھی، اب وہ بھی میرے ذہن سے نکل گئی. یا سلام علی حبی و حبک، بڑا مشہور زمان زد عام. فیروز کا گانا اہواک، اہواک بلا عملی مراحل بجنن. بچپن میرا سنتے گزرا اہواک بلا عملی. واہ. پھر اب ماڈرن زمانے کی بات لے لیں، انغام. ابھی حال ہی میں نینسی عجرم، ازعل نص نص. تو یہ میرا کلچر ہے، یہ میرا کلچر ہے. اور ایسے ہی بچپن میں بحمدہ تعالی قرآن شریف کی قرأت عام تھی یار. مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ ورش عن نافع ہے یا یہ خلف عن حمزہ ہے یا یہ خلاد عن حمزہ ہے یا یہ قالون عن نافع ہے. اس وقت تو یہ نہیں پتا تھا، لیکن بچپن میں سنی قراءات، سنی مختلف قراءات سنی. اصل جو میرا انٹروڈکشن تھا وہ جب قاری شیخ المشائخ قاری القراء الاستاذ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وہ جب تشریف لائے یہ ہماری بادشاہی مسجد میں، اور انہوں نے سورہ الرحمن پڑھی تو انہوں نے پڑھا عند ملیک مقتدر. عند ملک مقتدر سورہ قمر کی غالباً آخری آیت ہے، تو ملک مقتدر کی بجائے پڑھا ملیک مقتدر. تو وہ وہاں میں مجھے اتنا بھلا محسوس ہوا، اور ایسے انہوں نے پڑھا، ایسے سما باندھا. میں نے تو کیسٹ ہی سنی، میں وہاں پہ موجود نہیں تھا، کہ وہاں سے میں نے باقاعدہ دیکھنا شروع کیا اور جاننے کی کوشش کی کہ یہ کون کون سی قرأت ہے. لیکن یہ کوئی مطلب تعجب انگیز بات نہیں میرے لیے. آپ کے لیے ہوگی غامدی صاحب، آپ کی جمپل یہاں کی ہے. آپ کے لیے شاید آپ نے جب پہلی دفعہ سنا ہو کہ قرآن کی ڈیفرنٹ قراءات ہیں، قرآن کے ڈیفرنٹ لہجے ہیں، قرآن کئی لہجات میں پڑھا جاتا ہے، کئی قراءات میں پڑھا جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ پہ بجلی بن کے یہ بات گری ہو اور آپ بڑے فکری مغالطے میں آپ جو ہے وہ پڑھ گئے. میرے لیے تو نہیں ہے، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. میں تو قرآن کو جانتا ہی قراءات کی وجہ سے ہوں. میں آج جو مسلمان آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں یہ بات پہلے بھی کی ہے اپنی ایک انگلش پوڈ کاسٹ میں، وہ قراءات کی وجہ سے بیٹھا ہوں. مجھ پہ بھی ایک دور آیا تھا کہ میں بہت سے فکری مغالطوں میں پڑ گیا تھا اور ایمان زائل ہونے کا خدشہ تھا. میں جو واپس لوٹا ایمان کی طرف، میں نے تحقیق کی ہے بحمدہ تعالی قراءات میں، اور قراءات کو دیکھا ہے بڑے غور سے، بغور مطالعہ کیا ہے بحمدہ تعالی. اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، احسان بخشا. یہ اتنا بڑا معجزہ ہے قرآن کا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ قرآن کو اس کے معجزے سے محروم کرنا چاہتے ہیں آپ؟ قرآن کا کتنا بڑا معجزہ ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا ایک لفظ بھی بالکل بھی چینج نہیں ہو سکتا. اللہ کا ورڈ ویسے کا ویسا رہے گا، جس مرضی طریقے سے پڑھیں. کتنے طرق سے آپ پڑھتے ہیں پھر بھی اللہ کا لفظ تبدیل نہیں ہوتا. کتنا بڑا معجزہ ہے یار. میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پہ جو یہ معجزہ قرآن سے لینا چاہتے ہیں.
اتنا بڑا موضوع ہے جو قرآن کہتا ہے. ابھی تمنا آبادی صاحب کا بھی ہم ذکر کریں گے, جس کی جھولی سے نہیں نکل پائے ساری عمر شہزاد صاحب, ڈاکٹر شہزاد صاحب. ان کے آستانے پہ کھڑے رہے ہیں جھولی پھیلا کے, وہاں سے آگے چل ہی نہیں پائے اپنی کتاب میں بھی. تمنا آبادی صاحب یا یہ جو غامدی صاحب بھی یہ جو کہتے ہیں یہ کہ جی معجزہ ہے قرآن, اور قرآن کا معجزہ تو یہ ہے, تو قرآن کا معجزہ تو وہ ہے, تو فلاں ہے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون. اللہ نے آپ کے دلوں پہ مہر لگا دی, آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ سب سے بڑا معجزہ قرات ہے. مہریں لگا دیں آپ کے دل و دماغ پہ یار, مہریں لگ گئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنا بڑا معجزہ, کتنا یار. بائبل آپ کو پتہ ہوگا کہ اوریجنلی گریک میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. جو بائبل ہے, جو توراہ جس کو ہم کہتے ہیں, اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں, نیو ٹیسٹمنٹ سے غرض ہی نہیں ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ عبرانی زبان میں ہے, رائٹ. اور عبرانی زبان میں بھی اگر ڈائیکریٹکس نہ ہو آپ اس کو مختلف لہجوں میں پڑھ سکتے ہیں, تو اس کی بھی قراءت ہے مختلف. وہ ایک قراءت منضبط کر دی کسی نے, اب مجھے نام ذہن سے نکل رہا ہے, تو وہی آج تک متداول ہے, اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن وہاں پہ معانی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں, پورے کا پورا میسیج ہی بدل جاتا ہے. یہ اعجاز ہے قرآن کا, قرآن کے الفاظ کا. آپ دیکھیں کہ کیسا آہنگ ہے اللہ کے الفاظ میں, کیسا آہنگ ہے اس کے کلام میں, کہ آپ مختلف لہجوں میں پڑھیں. آپ تکذبون پڑھیں, تکذبون پڑھیں, یکذبون پڑھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سیم مفہوم ہے, سیم بات. پھر جیسے ارض ہے, علی الارض, آپ اس کو نقل حمزہ کے ساتھ پڑھیں علی الارض. آپ اسکات کے ساتھ وقف کے ساتھ پڑھیں, وقف ہشام کے ساتھ علی الارض. کیا فرق پڑا معنی پہ؟ کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن صوتیت, نغم, نغم کہنا شاید غلط ہے قرآن کے لیے. صوتی جو خوبصورتی ہے, دیکھیں کتنی انہینس ہو گئی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى. کسی کو کیا بتاؤں جو اس چیز سے نابلد ہو, کسی کو کیا بتاؤں. اوہو ظالم, تو نے چکھی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا مزہ ہے. ہاں, رات کو قیام اللیل میں کھڑے ہو کے قرآن کو عشرہ قراءات میں سننے کا کیا مزہ ہے, کیا مزہ ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں. میں کیا بتاؤں آپ کو یار, میں کیا بتاؤں. اور بھائی حرم مکی میں یہ جو حلقات ہوتے ہیں, کسی جگہ حدیث ذکر کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے, اصول حدیث بیان ہو رہا ہوتا ہے, فقہ, اصول فقہ بیان ہو رہا ہوتا ہے, ایسے حلقے بنا کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. مسجد نبوی میں بھی ہوتا تھا, اب مجھے علم نہیں ہے, میں نے کسی سے سنا کہ اب نہیں ہوتا. تو یہ حلقے, تو وہاں پہ یہ قراءات بھی پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں. اب آپ کیا کہیں گے کہ وہاں پہ یہ جو عشرہ قراءات پڑھائی جا رہی ہیں خانہ کعبہ کے بالکل سامنے, باب ملتزم کے بالکل سامنے, یہ غلط ہے, لوگ غلط, امت غلط کر رہی ہے. کیا بات کرتے ہیں یار, کیا بات کرتے ہیں. میں کہاں کہاں سر پھوڑوں اپنا. اب یہ ایڈیشن ہے, مجھے اس کا جواب دیں. یہ افریقہ کا ایڈیشن نہیں ہے, یہ جدہ کا ایڈیشن ہے. یہ مدینہ شریف میں, حرم مدنی میں, حرم مکی میں, مکہ شریف میں یہ عام اویلیبل ہے, رحل میں رکھ کے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب اس کا کیا جواب ہے؟ اچھا چھوڑ دیں اس بات کو بھی چھوڑ دیں. او بھائی, او میرے پیارے بھائی, پیارے پیارے بھائیوں, پیارے 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 بچوں, کیوی کیا ہے؟ بیوی کیا ہے؟ بیوی ایک درندہ ہے. اور کیوی کیا ہے؟ کیوی ایک پرندہ ہے. یہ پھر یہ اب مرر ہو گیا. یہ قرات اکیڈمی سے چھپا ہوا ہے پاکستان سے بھائی. او میرے بھائی, او میرے بھائی, او بھائی, او بھائی, اللہ کا نام لیں یار. یہ پاکستان سے پرنٹڈ ہے, پاکستان سے. قرات اکیڈمی, قرات اکیڈمی تو آپ پڑھ ہی لیں گے نا, بے شک مرر بھی ہوئی ہو. قرات اکیڈمی, ایسے پڑھیں اس کو, ایسے پڑھیں. قرات اکیڈمی لاہور, قرات اکیڈمی کا مطبوعہ ہے. یہ کیا ہے؟
فی ہامش القرآن الکریم القراءات العشر المتواترہ. یہ کہاں کا پرنٹڈ ہے یار؟ یہ افریقہ کا پرنٹڈ ہے. خدا کا جان دو یار اپنا کی کہندے نے جان دیو تے ساڈی واری آن دے. اب یہ قرآن شریف یہ یہاں کا لاہور کا پرنٹڈ ہے بھائی، کون سا افریقہ؟ اب اس کا کیا جواب ہے؟ خود ہی جب آپ نے مان لیا غامدی صاحب، یہ جو پہلے نقطے کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں اپنے ریسرچ پیپر میں وہ یہی ہے کہ خود غامدی صاحب یہ مان رہے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ ایسا نہیں ہے. یہ جو نسخہ ہے قرآن کا، یہ جو میں نے شروع میں دکھایا، پہلے دکھایا آپ کو، مصحف المدینہ المنورہ، مصحف المدینہ المنورہ، یہ کہ اس کے علاوہ بھی نسخے موجود ہیں. جب آپ نے مان لیا تو اب مجھے بتائیں نا، یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے؟ ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے جو یہ پڑھتے ہیں؟ کافر ہیں. پھر آپ چھپیں گے اس بہانے کے پیچھے، نہیں جی اب ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، ہم کسی کو کافر نہیں ڈکلیئر کر سکتے. مطلب عجیب و غریب قسم کی لا یعنی پھر جو ہے وہ بات ہے. اب اس بات کا میں کیا جواب دوں؟ نہیں جی اب ہاں آج کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے تو یہ نہیں کر سکتے تو وہ نہیں کر سکتے. روایات میں یہ بھی آتا ہے، جہاں یہ آتا ہے، جہاں حدیث ہے کہ کسی نے اگر کسی کو غلط کافر کہا تو وہ اس پہ لوٹ گیا، لعنت بھی لوٹ گئی اس پہ. تو یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ اگر کوئی کافر ہے اور اس کو کافر نہیں کہا تو وہ بھی گناہ گار ہوا. آتا ہے نا بھائی. تو بہرحال یہ تو پہلی بات ہو گئی، یہ پہلی بات ہے، پہلا پری ایمبل ہے. اب دوسری بات ایک بڑی غور طلب ہے اور بڑی گہری ہے، بہت گہری بات ہے. گہری اس لحاظ سے کہ عام طور پہ لوگوں کا دھیان اس طرف نہیں جاتا اور علماء کے درمیان ہی یہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن انشاءاللہ بعون تعالی آج آپ لوگوں تک پہنچے گی، عوام تک بھی پہنچے گی یہ بات. یہ بات یاد رکھ لیں کہ قرآن اور قراءہ یہ دو مختلف ٹرمز ہیں، یہ دو مختلف اصطلاحات ہیں. میں یہاں پہ ذکر کرتا ہوں اپنے ریسرچ پیپر میں، آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کو حوالہ مل جائے گا. قال الزرکشی فی البرہان القرآن والقراءات حقیقتان متغایرتان. علامہ زرکشی البرہان فی علوم القرآن میں فرماتے ہیں، یہ علامہ سیوطی نقل کر رہے ہیں الاتقان فی علوم القرآن میں، علامہ زرکشی کو نقل کر رہے ہیں، انہیں کوٹ کر رہے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ القرآن والقراءات حقیقتان متغایرتان. قرآن اور قراءات یہ دو مختلف اصطلاحات ہیں، مختلف اصطلاحات ہیں. فالقرآن هو الوحی المنزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والقراءات اختلاف الفاظ الوحی المذکور فی الحروف او کیفیتها. قرآن کیا ہے؟ قرآن وہ وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتری. اور قراءات کیا ہیں؟ اس وحی کے الفاظ ہیں جن میں اختلاف ہے. اب اس بات کو سمجھ لیں، اس مسئلے کو ہم نے الجھانا نہیں ہے، ہم نے سلجھانا ہے انشاءاللہ بعونہ تعالی. اس مسئلے کو سمجھ لیں. اب یہ خلق قرآن سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے. میں آپ سے بڑے آسان الفاظ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا آپ یا میں یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کلام فرماتا ہے؟ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ کے پاس بیٹھے ہیں ہم کبھی؟ کیا اللہ کا منہ ہے، اس کی زبان ہے؟ کیا وہ اس طرح بات چیت کرتا ہے جس طرح ہم کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں یہ مسئلہ تجسیم بھی ہے، تجسیم. اور میں جانتا ہوں کہ کیوں علماء جھجکتے ہیں یہ باتیں عوام میں کرنے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا لمبا چوڑا اس کے اندر جھمیلا ہے اور بڑی لمبی چوڑی بات ہے. تو بڑی آسان الفاظ میں آپ سے عرض کروں کہ تجسیم کیا ہوتی ہے؟ کہ جسم ہے کوئی اللہ کا. کوئی مسلمان یہ نہیں آج عقیدہ رکھتا، صحیح العقیدہ مسلمان جو عاشریہ کے ہاں جو بات ہے وہ اصل میں ان کی نیت ہے ظاہر القرآن پر، وہ زور دیتے ہیں ظاہر القرآن پہ. انہوں نے ٹھوکر یہاں پہ اس مسئلے میں یہ کھائی کہ انہوں نے متشابہات قرآن کو بھی ظاہر النص سے جانچنے کی ٹھانی
کہ جو ظاہر میں آ رہا ہے کہ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پاؤں بن جاتا ہے، تو جو اللہ فرما رہا ہے ہمارا اس پہ ایمان ہے، بن جاتا ہوگا. ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ہاتھ انسان کی طرح کے ہوتے ہیں کہ نہیں، لیکن بہرحال ہاتھ ہیں اللہ کے. یعنی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر میں غلط تشریح اور توضیح کر رہا ہوں ان کی باتوں کی، لیکن اغلباً کچھ اس طرح کی بات ہے. تو ماتوریدیہ یہ نہیں مانتے، میں ماتوریدی ہوں بائی دا وے. تو تجسیم بالکل قطعاً قائل نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ متشابہات ہیں آیات، رائٹ. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، نہ ہی ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے، نہ ہی ہم اس کی کوئی تجسیم، کوئی عقلی توجیہ کھوج سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر قرآن میں فرماتا ہے کہ میں ہاتھ بن جاتا ہوں، میں پاؤں بن جاتا ہوں، ہمیں نہیں پتہ وہ کیسے بن جاتا ہے ہاتھ، ہمیں نہیں پتہ وہ پاؤں کیسے بن جاتا ہے. بھائی ہمیں کیا پتہ، ہمیں تو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے. تو ہمیں تو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کی زبان کیسی ہے. زبان ہماری طرح کی اوبویسلی نہیں ہے، پتہ نہیں کیسی ہے، کون سی زبان ہے، کیسے بولتا ہے، کیسے کلام فرماتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا، کیسے فرمایا، ہمیں تو اس چیز کا علم نہیں ہے. تو ہم جب کہتے ہیں کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ قرآن شریف جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد یہ ہے، مثال کے طور پہ یہاں سے کوئی ہم کھول لیتے ہیں، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، یہ آیت ہے قرآن شریف کی. اب ہم جب کہتے ہیں کہ یہ کلام اللہ ہے، تو کیا ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس طرح بولتا ہے؟ یعنی اللہ عربی زبان میں کلام کرتا ہے، عربی آتی ہے اللہ کو، یا میں جیسے آپ سے عربی میں بات کروں، ازیک، ذا صحتک، وش اخبارک، کیف اسرتک، تو اللہ اس طرح بات چیت کرتا ہے؟ کیا مراد ہے میری جب میں یہ کہتا ہوں یہ کلام اللہ ہے؟ کیا مراد ہے؟ قرآن کی حقیقت سے تو ہم واقف نہیں ہیں. اللہ کے یہاں لوح محفوظ پہ کیا لکھا ہے، کیسے لکھا ہے، ہمیں تو نہیں پتا. اس کے علم میں تھا پہلے یہ، اس نے ارادہ فرمایا، کن فیکون سے وہ تخلیق فرماتا ہے. اس کے ارادے میں کیا حیت تھی اس کی، لوح محفوظ پہ کیا حیت ہے اس کی، ہمیں تو نہیں علم، ہمیں تو معلوم نہیں ہے. تو ہم جب یہ کلام اللہ کہتے ہیں ان الفاظ کو، تو ہماری مراد یہی ہوتی ہے نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، زبان مبارک سے، میرے ماں باپ ان پہ قربان صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیارے پیارے شفتین سے، ان کے ہونٹوں سے جو قراءت نکلی ہے قرآن کی، وہ ہمارے لیے قرآن ہے. اب اس بات کو سمجھ لیں. جب ہم لفظ قرآن بولتے ہیں تو اصل میں ہم در حقیقت ہم قراءت مراد لے رہے ہوتے ہیں قرآن کی. ہمیں تو حقیقت نہیں معلوم قرآن کی. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیسے ہوتا. پھر یہ اٹکل پچو لگائیں گے کہ جی اللہ نے کہا اقرا، تو بھائی جبریل علیہ السلام کو بھیجا نا، جب جبریل علیہ السلام نے اللہ کے بہاف پہ کہا نا اقرا، تو وہ تو پڑھا رہے تھے، تو جو پڑھاتے گئے اس کے پیچھے امیٹیٹ کرتے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بچے کو آپ کہتے ہیں یار گدھوں کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے نا، مسئلہ یہ، ایک بچے کو آپ کہتے ہیں بیٹے بولو، کیا جی چھوٹے بچے کو آپ دیکھ لیں، BAT بیٹ، بولو اقرا، پڑھو. بچے کو آپ کہہ رہے ہیں، وہ بچہ ماما لگتا توڑا، وہ بچہ PhD ہے. اور یار فرسٹریشن کی نا بعض اوقات انتہا ہو جاتی ہے، یقین کریں. وہ بچہ PhD ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں پڑھو، ان پڑھ ہے نا، ان پڑھ ہے. ایک 3 سال کے بچے کو، 2.5 سال کے بچے کو، بچی کو آپ کہہ رہے ہیں پڑھ، ماما لگتا توڑا، پپھی ہے توڑی ہو. کیا بات کرتے ہیں یار، کیا کس قسم کے اٹکل پچو ہیں یار، کہاں کس دیوار میں سر ماروں میں جا کے. یعنی کیا لیول ہے یار ان لوگوں کا. میں حیران ہو جاتا ہوں کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے اقرا، تو وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تو کیسے پڑھا انہوں نے. آپ کا بیٹا ہے 3 سال کا، آپ اس کو کہتے ہیں پڑھو BAT بیٹ، وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے؟ ہاں، وہ ماں کے پیٹ سے PhD کر کے پیدا ہوا ہے وہ بولو نا یار، وہ بولو تو صحیح، کچھ کہو تو صحیح نا میری جان.
Imitation. If you have never heard of this term, please Google it. اقرأ بسم ربک الذی خلق. کون پڑھا رہے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام on the behalf of اللہ عز و جل سبحانہ و تعالی کہ آپ پڑھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھیے، میں جیسے پڑھ رہا ہوں آپ پڑھیے. امیٹیشن ہوئی. اردہ الخیرہ کر دو کیے. وہ پکانا کیا ہوتا ہے؟ امیٹیٹ کر کے بار بار دہرا کے پکا کرنا یہ ہوتا ہے نا. اوے یار کس دیوار میں یار میں سر ماروں جا کے. گلاں کر دو تسی اردہ اخیرہ اقرا اما سی اردہ اخیرہ دی دورہ کرنا کی ہوندا ہے؟ کمال بات ہے یار، میں حیران ہوں اس بات میں. اچھا جنہیں عربی نہیں آتی، دور تک واسطہ نہیں، وہ حافظ ہیں اس کتاب کے، حافظ ہیں، پڑھنا لکھنا تو نہیں جانتے اس زبان میں، ان پڑھ ہوئے نا. ویسے چٹا ان پڑھ بھی حافظ ہو سکتا ہے، چٹے ان پڑھ بھی ہوتے ہیں حافظ. میں نے اپنے گاؤں میں دیکھے چٹا ان پڑھ حافظ ہیں. تو انہوں نے کس طرح پڑھیا پھر؟ ہاں یار کوئی خدا دا اللہ دا رب دا نہ لو یار. کوئی بونگی بھی مارنی ہوتی ہے نا بھائی تو کسی طریقے سے مارتے ہیں بونگی، بالکل ہی اٹکل پچو لا یعنی قسم کی گفتگو کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اقرا تو انہیں پڑھنا. اچھا میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو الفاظ ہیں قرآن شریف کے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے ہیں تو ہمارے لیے قرآن ہے. گویا یہ قراءہ ہے قرآن کی. قرآن کی اصل حقیقت تو ہمیں معلوم نہیں ہے، رب کی کیا زبان ہے، رب کیسے بولتا ہے، اس کا کلام ہے یہ. اسی سے یہاں پہ یہ بات آئی کہ یہ خلق نہیں ہے. قرآن اپنی حقیقت میں، اپنی اصل میں مخلوق نہیں ہے، رب کی صفت ہے، رب کی صفت ہے. لیکن کیا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ قرآن جو میرے ہاتھ میں ہے، جس میں یہ سیاہی لگی ہے پرنٹنگ پریس کی، یہ صفحہ ہے، دنیا میں بنایا گیا صفحہ ہے درختوں سے، اور اس پہ پرنٹنگ پریس کی سیاہی لگی ہے، کہ یہ اللہ کی صفت ہے جو میرے ہاتھ میں نے پکڑی ہوئی ہے؟ تو نہیں، یہ تو اللہ کی صفت نہیں ہے. اس کا ایسنس اللہ کی صفت ہے. وہ اصلاً کہاں ہے، کس حال میں ہے، لوح محفوظ پہ ہے، کہاں محفوظ ہے، ہمیں نہیں پتہ. اس کو تو میں عبادت اس کی تو نہیں نہ کروں گا. میری بات سمجھیں، یہ تھوڑا سا دقیق مسئلہ ہے، اس بات کو سمجھ لیں ذرا. یہ جو قرآن شریف میرے ہاتھ میں ہے یہ تو ہماری کاوش ہے، انسانی کاوش ہے. ہم نے فقط ریکارڈ کیا ہے جو ہمیں اسناد سے ملا ہے، جو ہمارے پاس پہنچا ہے، تحقیق سے، اوتھینٹیکیشن سے ہم نے اس کو ریکارڈ کیا ہے. ماڈرن ٹیکنالوجی یوز کرتے ہوئے، گوروں کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی ہے یہ پرنٹنگ پریس، مسلمانوں کی ایجاد کرتا ہے، لیکن آج کے زمانے میں تو گورے بناتے ہیں. سولنا روٹا کوئی علامہ مفتی صاحب تو نہیں بنا رہے اپنے گھر میں نا، چائنا سے آتی ہیں، ہائیڈلبرگ جرمنی سے آتی ہے. ہاں تو یہ پرنٹنگ پریسز ہیں، مشینز ہیں پرنٹنگ کی. اوریلیا آتی ہے پاکستان میں، ہائیڈلبرگ آتی ہے، روٹا سولنا آتی ہے. تو ان کی ٹیکنالوجی ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں، اور ان کی ٹیکنالوجی یوز کرتے ہوئے ہم یہ آف سیٹ پہ پرنٹنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ تو اس کو اگر میں کہوں کہ یہ ہی بعین ہی کلام اللہ ہے تو یہ تو میں نہیں کہہ رہا نا، نہ ہی میں کہہ سکتا ہوں. جب میں کہتا ہوں یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، تو مطلب یہ کہ ایسنس میں یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہیں، اور ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ انہیں اللہ نے وحی کی ہے. وحی کی ہے مطلب ایسنس میں بھی، الفاظ میں بھی اللہ نے ان تک پہنچائے ہیں، لیکن یہ زبان سے ادا ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ قراءہ ہے، قرآن کی قراءت ہے. اب یہ بات جب واضح ہو گئی کہ قرآن اور قراءہ یہ دو مختلف ٹرمز ہیں، یہ دو مختلف ٹرمز ہیں، تو پھر جو قرآن کی تعریف کرتے ہیں نا علماء، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں، فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کلام اللہ
المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم المتعبد بتلاوتہ. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ کہاں ہے، کس حال میں، ہمیں معلوم نہیں ہے. المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جانتے ہیں. وہ منزل ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ منزل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. المتعبد بتلاوتہ، اس کی قراءت، اس کی تلاوت عبادت ہے. یہ تعریف ہے اصلاً قرآن کی، جو ہم جب علماء، میں تو خیر عالم نہیں ہوں، جاہل سا بندہ ہوں، جب علماء تعریف کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور جگہ پہ میں نے یہ سارے حوالے دیے ہیں اپنے ریسرچ پیپر میں، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. وَنُعَرِّفُهُ بِأَنَّهُ مَا نَزَلَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَلَى سَيِّدِنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم المتعبد بتلاوته المکتوب فی المصاحف المنقول بالتواتر. قرآن وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہی اس کو جانتے ہیں. المتعبد بتلاوتہ، اس کی قراءت کرنا، اس کی تلاوت کرنا، قراءات میں اس کو پڑھنا، یعنی جو اوتھینٹک تلاوت ہے، اس کی جو اوتھینٹک قراءہ ہے اس میں پڑھنا، وہ عبادت ہے، شاذ میں نہیں پڑھ سکتے آپ. المکتوب فی المصاحف، مختلف قراءات اس کی مختلف ایڈیشنز میں لکھی جا چکی ہیں. المنقول بالتواتر، اور وہ سب کی سب متواترہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ علماء اس کی تعریف کرتے ہیں. اب جو غامدی صاحب کی تعریف ہے، جو غامدی صاحب فرما رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ کمپیئر کر لیں خود ہی، آپ پہ میں فیصلہ چھوڑتا ہوں کہ علماء کے ہاں تعریف کیا ہے قرآن کی اور غامدی صاحب کے یہاں کیا ہے. اس میں یہ بات دیکھیں، اب میں وضاحت کر دوں اس بات کی، اب میں آگے وضاحت کر رہا ہوں. امام جزری فرماتے ہیں النشر میں، النشر فی القراءات العشر میں، ثم ان الاعتماد فی نقل القرآن علی حفظ القلوب والصدور لا علی حفظ المصاحف والکتب. قرآن شریف کے اندر، قرآن شریف کے بارے میں، قرآن شریف جہاں تک قرآن شریف کا تعلق ہے، اس کے اندر اعتماد ہمیشہ حفظ صدور پہ ہے. مصاحف میں جو لکھا گیا اس پہ اعتماد نہیں ہے. اعتماد ہے جو سینے میں محفوظ رہا، نسل در نسل، سند در سند. اب اس بات کو آپ بڑی آسانی سے سمجھیں یار. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اسپیشلی جو میرے بر صغیر پاک و ہند کے دوست ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، وہ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گی. آپ ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں نا، اور ناظرہ قرآن کی ڈگری بھی ایک ہوتی ہے، وہ ایک سرٹیفکیٹ سا بھی ہوتا ہے. ایک زمانے میں میٹرک میں 10 ایکسٹرا مارکس تھے، تو اس کے لیے بڑے بچوں نے جو ہے وہ ناظرہ کیا. تو وہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی جو آپ کو ڈگری ملتی ہے، جو شہادہ ملتی ہے، وہ کس چیز پہ ملتی ہے؟ آپ جا کے کہیں کہتے ہیں جی یہ قرآن شریف میں نے ایسے پڑھ لیا، میں نے اٹھایا تھا، ٹیکسٹ میں نے دیکھا اور پڑھ لیا. اس پہ تو ڈگری آپ کو نہیں ملتی. ڈگری کیسے ملتی ہے؟ قاری صاحب آپ کو پڑھاتے ہیں. سمجھیں میری بات؟ قاری صاحب آپ سے کہتے ہیں بیٹے بیٹی پڑھیں. کیا جی کیا پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل، یا ایہا المزمل. وہ پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں ان کے پیچھے. قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل الا قلیلا، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. پڑھتے ہیں نا بھائی، قاری صاحب یہ پڑھتے ہیں نا، آپ ان کے پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں اوپر، دیکھیں، دیکھ کے پڑھیں. لیکن دیکھ کے پڑھنے سے مراد ان کی کیا ہوتی ہے؟ مجھے سن کے ان الفاظ کو ادا کریں. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جانی چاہیے. یہ فرق ہے قرآن میں اور قراءت میں. قراءت اصل ہے. اب یہ جو لکھا ہوا ہے قرآن شریف، اس کے اوپر نیچے زبر زیریں ہیں، فتح ہے، کسرہ ہے، ضمہ ہے، یہ سارے اعراب ہیں اس کے.
آپ کو پتہ چل جاتا ہے کون سا لفظ مجرور ہے، کون سا منصوب ہے، کون سا مفتوح ہے، کس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے. تو یہ فکسڈ منضبط قراءہ ہے قرآن کی. اس کے آپ اس طرح کے علاوہ اس کو نہیں پڑھ سکتے، آپ نہیں پڑھ سکتے. تو یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کو ایک خاص طریقے سے خاص قراءت میں آپ نے پڑھنا ہے. تو قراءت اصل ہے. آپ آج بھی قرآن شریف اٹھا کے دیکھ لیں، یہ تو انہوں نے چونکہ لکھ دیا نا کہ یہ مصحف مدینہ، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا مصحف، یہ اوپر لکھا ہوا مصحف المدینہ النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ تو انہوں نے لکھ دیا. ہمارے یہاں یہ جو تاج کمپنی وغیرہ کے پرنٹ ہوتے ہیں آپ کے ہاتھ میں اگر کبھی آئے ہوں، بر صغیر پاک و ہند سے پرنٹ ہوئے، اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے کہ میں فلانا حافظ ہے جی، میں حافظ فلانے اپنا پنڈ دا، میں لکھ کے دینا، شہادت دینا، میں گل دی گواہی دینا کہ اے قرآن شریف جڑا ہے دے چ غلطی کوئی نہیں، اے قرآن شریف غلطی غلط تو پا کے میں نو حرفن بغور پڑھیا ہے، میں رمضانی حافظ نہیں، مینوں قرآن شریف ازبر ہے، یاد ہے، میں حافظ ہاں، تو میں نو بغور پڑھیا ہے، تو میں گواہی دینا کہ دے وچ کوئی غلطی نہیں، کہو سبحان اللہ. لکھا ہوتا ہے نا بھائی، ایک وہ فرنش ہوتی ہے، استشہاد اس کو کہتے ہیں، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حرفن سبقن پڑھا قرآن اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. تو اعتماد کس پہ ہوا؟ حفظ الصدور پہ ہوا نا، میمورائزیشن پہ ہوا. تو یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے. یہ پری ایمبل ایک بات کا بھی میں بات آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ سمجھ لیا آپ نے کہ قرآن اور قراءہ یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. اچھا جی، اب دو باتیں ہم نے کر لیں، دو باتیں ہم نے کھوج لیں، ہم نے متحقق کر لیں. پہلی بات تو یہ کہ جب غامدی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہی اصل ہے، تو وہ خود ہی اپنی بات کی نفی کر دیتے ہیں جب کہتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ یہ نہیں ہے، یہ قرآن نہیں پڑھا جاتا، اور قرآن ہے جو وہ پڑھا جاتا ہے، وہ ڈیفرنٹ قراءت ہے. تو پہلے تو خود ہی اپنی بات کی نفی کر دی. اور ابھی میں نے آپ کو دکھا بھی دیا جیسے کہ صرف افریقہ میں نہیں ہے، یہ جدہ میں پرنٹڈ ہے، مدینہ شریف میں اویلیبل ہے، سعودیہ میں پورے میں پڑھا جاتا ہے، کویت میں پڑھا جاتا ہے. قراءات تو متداول ہیں، ہر ایک کو علم ہے اس کا، ہر کوئی پڑھتا ہے. تو اس بات کا کیا جواب ہے ہاں غامدی صاحب کے پاس؟ دوسری بات ہم نے کی کہ قرآن اور قراءت یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اس فرق کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے آپ نے اس فرق کو. اب آپ غامدی صاحب کی ذہنی قلع بازیاں دیکھیں، میں آپ کو انشاءاللہ روشناس کرواؤں گا. بڑے چرب بیانی ہیں اور بڑے مطلب آئی کیو لیول بڑا اچھا غامدی صاحب کا، بڑی نا طریقے سے ڈیسیو کرتے ہیں، بڑے طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں. آپ دیکھیں ذرا بھی ملاحظہ کریں. اب پہلے انہوں نے کیا فرمایا؟ شروع میں فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو پرنٹڈ ہے ایک ہی، یہی ہے، بس یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی روایت، کوئی اور طرق، کوئی اور طریق، کوئی اور قراءت نہیں ہے. آگے جا کے اسی بات پہ خود آئیں گے. پہلے تو اپنی بات کی نفی کر ڈالی کہ اور کچھ جگہوں پہ یہ نہیں بھی ہے اور ڈیفرنٹ قرآن ہے. لیکن آگے جا کے دیکھیں کیا فرماتے ہیں. تھوڑا سا ہی آگے چل کے ایک دو پیراگراف کے بعد کہتے ہیں نو ڈاؤٹ اٹ از آلسو کالڈ دا روایہ آف حفص. خود مانتے ہیں، اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ والا جو قرآن ہے یہ روایت حفص عن عاصم کہلاتا ہے. اب آپ کو میری وہ بات سمجھ آئے گی جو میں نے کی کہ قرآن اور قراءت میں فرق ہے. یہ جو قرآن پرنٹڈ ہمارے ہاں اب اویلیبل ہے نا، یہ مصحف عثمانی پہ بیسڈ ہے. اور مصحف عثمانی ملٹی فارمک ٹیکسٹ ہے. اس کا جو اسکیلیٹل ٹیکسٹ ہے اس میں تنوع ہے، یعنی اس میں کوئی اعراب نہیں ہے، اس میں کچھ نہیں لکھا ہوا. جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن کی تدوین کی اس پہ اعراب نہیں لگائے، جان بوجھ کے نہیں لگائے، کیونکہ یہ بات متحقق ہو چکی ہے. کیا نام ہے یار اس بندے کا، کیا جلاد، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. بہرحال اس کی تحقیق ہے آج کے زمانے میں اور بڑی کمال تحقیق ہے، صفحیٹک ٹیکسٹ پہ، صفحیٹک
مینیوسکرپٹس پہ سم تھنگ جلات. تو یہ بات ثابت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 1000 سال پہلے سے اعراب موجود تھے, نقط موجود تھے, لیکن خود حضرت عثمان نے نہیں لگائے قرآن شریف میں تاکہ اس ٹیکسٹ میں ساری وہ حروف جو عرضہ اخیرہ میں باقی رہے وہ اس ٹیکسٹ میں متحقق ہو سکیں, پڑھے جا سکیں. آج جو ہمارے پاس یہ قرآن ہے یہ مصحف عثمانی نہیں ہے, یہ ایک قراءہ پہ بیسڈ ہے, ایک قراءہ پہ. یہ جو قرآن اس وقت میرے ہاتھ میں ہے یہ حفص عن عاصم کی قراءت ہے, روایت ہے حفص کی, قراءت ہے عاصم کی, عاصم الکوفی, اور روایت ہے حفص کی, حفص بن مغیرہ الاسدی, ان کی یہ روایت ہے, یعنی ان کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے یہ قراءہ قرآن کی, اور یہ قراءت ہے امام عاصم کی. ابھی میں آپ کو یہ بھی بتلاؤں گا کہ جب ہم کسی ایک قاری کی طرف منسوب کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے ایجاد کی ہے. یہ جیسے اٹکل پچو تمنا عمادی صاحب نے مارے ہیں, اور جس طرح کی لایانی گفتگو فرمائی ہے, مطلب کہ بالکل پتہ چلتا ہے کہ نابلد ہیں علم القراءات سے. اگر ہم نافع کی طرف, نافع مدنی کی طرف کسی قراءت کا انتصاب کرتے ہیں تو اس وجہ سے کہ ان کا خیار تھا اور انہوں نے مشہور کیا لوگوں میں, انہوں نے محنت کی اس ویریئنٹ میں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے ایجاد کیا, اجتہاد سے انہوں نے کھوجا, ایسا تو نہیں ہے. تو بہرحال یہ اب غامدی صاحب خود مان رہے ہیں, آگے چل کے اپنے ایسے میں, اپنے مضمون میں خود مانتے ہیں کہ یہ قرآن شریف جو ہے یہ حفص عن عاصم کی روایت ہے. لیکن آپ دیکھیے, آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جھوٹ کا, علمی جھوٹ کا اور دغا بازی کا, معذرت کے ساتھ میں ان کے دلائل کو اٹیک کر رہا ہوں, ان کی دلیل کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ وہ دغا بازی کی دلیل ہے. اتنی دغا بازی ہے ان کے ہاں, اتنی دغا بازی ہے کہ میں حیران ہوں, پریشان ہوں, حیران ہوں. آگے کیا کہتے ہیں اپنے مضمون میں کہتے ہیں کہ لیکن صرف تجوید کی وجہ سے ہم اسے روایت حفص کہتے ہیں. یہ میں کوٹ کر دیتا ہوں آپ کو, اگر کوئی صاحب یا صاحبہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں معاذ اللہ بہتان ترازی کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں, یہ ان کے الفاظ ہیں, میں نے کوٹ کیے ہیں یہاں پہ. But this should not be a cause of any misconception, because mere reading or intonation is one thing, and reading or intonation in the accent of the Arabs in a pleasing way by giving due regard to technical subtleties like imala, takhfim, वगैरह, that does not alter the meaning of the discourse in any way is another thing. It is this second aspect, the aspect of intonation on the accent of Arabs, which is acquired from the riwayah of Hafs in the Quran and ascribed to him on this basis. یہ میں کوٹ کر رہا ہوں, کوٹ کیا میں نے. اب ڈاؤن لوڈ کریں یہ ریسرچ پیپر, آپ کو حوالہ مل جائے گا. اس میں کیا کہتے ہیں کہ فقط تجوید ہے یہ روایہ, اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حفص عن عاصم ہے, کیونکہ امالہ, تخفیم, ترقیق وغیرہ ہم عاصم کی استعمال کرتے ہیں. انہوں نے جس طرح عرب کے لہجے میں اس کو پڑھا, ہم اس طرح پڑھتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایکسنٹ آف عرب سے آپ کی کیا مراد ہے یا استاذ؟ آپ کے جو چاہنے والے ہیں آپ کو استاذ کہتے ہیں نا, استاذ. یہ جو آپ نے کہا عرب کا لہجہ, اس سے کیا مراد کیا ہے آپ کی, کیا مراد ہے اس سے؟ مثلا آج آپ مصر میں چلے جائیں, وہ جیم کو گاف کہیں گے, گیت, گدا, جیم کو کہیں گے گاف. اور آپ سے حال چال انہوں نے پوچھنا ہوگا نا, وہ کہیں گے زیک, زصحتک. آپ سعودیہ میں چلے جائیں, وہ قاف کو گاف کہیں گے. اگلک تعال, اگلک, اقلک نہیں کہیں گے, اگلک.
پھر آپ سے حال چال انہوں نے پوچھنا ہوگا تو وہ آپ سے کہیں گے کف حالک کف صحتک، پانی مانگنا ہوگا ادینی مویا، پانی پلا یار، ادینی مویا، حار واللہ بڑی بڑی گرمی ہے یار. تو آپ لبنان چلے جائیں تو پانی آپ سے مانگیں گے تو وہ کہیں گے بت فٹس میں امالہ کرتے ہیں وہ. كيفك انت شو بتحكي يا ظلام، شو بتحكي يا ظلام. وائل کفوری کو آپ سنیں نا، جبلی ہے وہ، طبق الطیور، بڑا کمال اس کا گانا ہے، بہت زبردست. تو آپ سنیں تو اچھا. یار میری بات سنیں، موسیقی کے حوالے سے کچھ لوگوں کے ذہن میں کویسچن آ رہے ہوں گے، ہم ابھی اس میں ہاتھ نہیں ڈالتے. میں بہرحال یہ سمجھتا ہوں کہ جس موسیقی میں کوئی فحش گوئی نہ ہو، کوئی خلاف شرع بات نہ ہو، وہ جائز ہے، سن سکتے ہیں آپ. تو یہ بہرحال میرا اوپینین ہے، میں اس پہ کبھی آؤں گا انشاءاللہ تفصیل سے کلام کروں گا. جتنے بھی میں نے گانے آپ کو بتائے، احدان الحبائب ہو گیا، اطلال ہو گیا، انغام کا عید مبارک ہو گیا، یا اغلا و اطیب الب ہو گیا، اپنے باپ کے ساتھ گایا ہوا اس نے. نانسی اجرم کو آپ چھوڑ دیں، اس کے علاوہ باقی جتنوں کا بھی میں نے ذکر کیا، ایون وائل کفوری کا جو طبق طیور ہے، اس میں کوئی ایسی خلاف شرع بات نہیں ہے. طبق طیور غالباً اس کی وائف کے بارے میں اس کا گانا ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ وہ سوتی رہتی ہے اور میں جاگتا رہتا ہوں، وہ سو جاتی ہے آرام سے اور میں ساری رات جاگتا ہوں، یہ سوچتے ہوئے کچھ چیزوں کے بارے میں. تو بڑا زبردست گانا ہے ویسے. بائی دا وے یہ بات آگے بیچ میں اس کو سائڈ پہ کر دیں. تو وہ لہجہ مختلف ہے. تو کیا مراد ہے آپ کا ایکسنٹ سے، لہجے سے کیا مراد ہے آپ کا اصلا؟ غامدی صاحب سے یہ کویسچن ہے. پہلی بات تو یہ ایکسنٹ کیا مطلب ایکسنٹ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایکسنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایکسنٹ اور پروننسیشن میں کیا ڈفرینس ہے آپ کو پتہ؟ پوچھ رہا ہوں پروننسیشن کیا ہوتا ہے اور ایکسنٹ کیا ہوتا ہے؟ شیڈیول اینڈ اسکیجول، یہ ایکسنٹ کا ڈفرینس ہے کہ پروننسیشن کا ڈفرینس ہے؟ ہاں بتائیں. برٹش انگلش میں کہتے ہیں شیڈیول، امریکن انگلش میں کہتے ہیں اسکیجول. یہ ایکسنٹ ہے یا یہ ایکسنٹ کا فرق ہے یا یہ پروننسیشن کا فرق ہے؟ بولو مجھے جانا ہے، بولو، بتاؤ نا یار. تو بہرحال پہلی بات تو یہاں سے واضح ہو گئی، اٹکل پچو. پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کہ روایت حفظ کو دیکھیں، محمول کر رہے ہیں فقط تجوید پہ. ہر روایت کا ایک اصل ہوتا ہے اور ایک فرش ہوتا ہے. ہر قراءہ کا، ہر امام کا، جو مقری ہے، جو قاری ہے، جیسے نافع المدنی ہے، امام نافع المدنی، تو ایک اصول ہے ان کی قراءت کے، اس میں تجوید وغیرہ ذکر ہوتی ہے، لیکن وہ تجوید سے بڑھ کے ہے. دوسرا فرش الحروف ہے. اب مثلا حفظ پڑھتے ہیں مالک، تو یہ تو تجوید کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو فرش الحروف ہے. باقی قراء پڑھتے ہیں ملک، 4 پڑھتے ہیں مالک، باقی پڑھتے ہیں ملک. جو 4 مالک پڑھتے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھہریں، میں نے یہاں پہ نوٹ بھی کیا ہے. جی، عاصم، کسائی، یعقوب اور خلف، یہ 4 لوگ ہیں جو مالک پڑھتے ہیں، باقی سب ملک پڑھتے ہیں، ملک یوم الدین. تو اب کیا مراد ہے غامدی صاحب کی یہ بات کرنے سے کہ ہم صرف تجوید لیتے ہیں حفظ سے؟ صرف تجوید تو نہ لی، پھر آپ نے فرش الحروف بھی تو لی ہے نا. تو بہرحال یہ نہیں کہ بالکل لا یعنی بات ہے. میں یہاں پہ یہ بڑی تفصیل سے اس بات کا ذکر کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اٹ ڈیفرز ناٹ اونلی ٹو دی ادر روایہ آف شعبہ عن عاصم، جو دوسرے راوی ہیں اس کینن میں، کیونکہ 2 راوی کینن ہے یہ، جو
सबा फिल क़िराआत में इब्न मुजाहिद ने इस्टेब्लिश किया 2 रावी कैनन है, 2 रावी हैं हर कारी के। तो हफ्स जो हैं वो शोबा से भी मुख्तलिफ हैं, शोबा के साथ भी इख्तिलाफ है उनका फ़र्शुल हुरूफ में, और अगलबन इमाला में भी है। अगलबन इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम मिस्टेकन, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो शोबा है, शोबा अन हफ्स, शोबा अन आसिम, वो मजरीहा पढ़ते हैं, मजरीहा व मुरसा, बिस्मिल्लाहि मजरीहा व मुरसाहा। सिर्फ हफ्स हैं जो पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, शोबा नहीं इमाला करते हैं मजरीहा में, तो बिस्मिल्लाहि मजरीहा व मुरसाहा पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी फ़र्क आ गया। तो सिर्फ ये सिर्फ तजवीद तो नहीं है ना, फ़र्शुल हुरूफ में भी फ़र्क है। आप तजवीद में किस तरीके से इमाला को दाखिल कर रहे हैं। बहरहाल तो मैं यहाँ पे ज़िक्र करता हूँ, बड़ी तफसील से मैंने इसके ऊपर बात की, आप रिसर्च पेपर में भी पढ़ सकते हैं इसको, और मैंने मुख्तसरन आपको बता दी कि आप देखें, अटकल पच्चू देखें, मुलाहिज़ा करें गामदी साहब के, कि पहले तो उन्होंने बात शुरू की है जहाँ से, वही बात उनकी गलत साबित होगी, ख़ुद ही उन्होंने नफ़ी कर दी। बहरहाल माना उन्होंने कि भाई दुनिया के ममालिक में इस कुरान के अलावा भी कुरान है जो प्रिंट होता है और पढ़ा जाता है, और मैंने फिर ये भी बता दिया, ये भी आपको दिखला दिया कि वो कहते हैं उनके मुताबिक सिर्फ़ अफ्रीका में है। मैंने आपको दिखला दिया कि जद्दा में भी है, मदीना शरीफ में भी है, मक्का शरीफ में भी है, कुवैत में भी है, इराक़ में भी, हर जगह प्रिंट हो रहा है अशरा क़िराअत में। पहली बात ये हो गई। फिर कुरान और क़िराअत में फ़र्क है। हम जो कुरान आज उठाते हैं और पढ़ते हैं, ये कुरान की एक क़िराअत है। असल जो कुरान है वो हमें तो मालूम नहीं है वो किस शेप में था, हमने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से जो निकला है उसके ऊपर हम ईमान लाएँ। तो ये भी मैंने फ़र्क वाज़े कर दिया, और फिर आपको दिखला दिया, बतला दिया कि ख़ुद गामदी साहब इसी तरफ लौटे हैं और कहा है, माना है कि ये कुरान की एक क़िराअत है जो हम पढ़ते हैं, एक रिवायत है जो हम पढ़ें। उसमें बददयांती करने की उन्होंने कोशिश की है और कहा है कि ये बस तजवीद ही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहरहाल ये बात गलत है उनकी, और इंतहाई डिसीविंग, दगाबाजी वाली सूरत हाल है यहाँ पे उनके यहाँ। तो यहाँ तक तो बात हमने कर ली, इससे आगे इंशाल्लाह चलें तो सही हम, और मेरा इरादा यही था कि मैं एक ही नशिस्त में इसको ख़त्म करूं, लेकिन मसला ये है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, 2 घंटे हो गए, और मेरे पीसी पे भी काफ़ी लोड पड़ रहा है, क्योंकि मैं आज और कुछ दिनों से 720p में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। पहले मैं 480 में रिकॉर्डिंग करता था, अब 720p में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो मेरा पीसी भी जो है वो भी मुझे बतला रहा है कि सही हथौला रखो मेरे थे। और दूसरी बात ये कि मैं 5 घंटे की वीडियो दोबारा बनाना भी नहीं चाहता, जैसे कि मैंने हानियत शान पे बनाई थी। मैं इसको छोटा मतलब उस लिहाज से छोटा छोटा रखना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। तो 2 घंटे में मेरा ख़्याल है कि ये हिस्सा ख़त्म करते हैं। इससे जो अगला हिस्सा है वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट हिस्सा है। उसके अंदर यानी मेन जो आर्ग्यूमेंट है ना, जो मेन दलील है इस हवाले से गामदी साहब की, वो आ रही है हमारे सामने। इमाम शाफ़ी के अर्रिसाला को उन्होंने अर्रिसाला से उन्होंने एक कोटेशन ली है, एक इक़्तिबास लिया है, बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल सियाक़ व सबाक़ से हट के, और उस पर अपना पूरा मुक़द्दमा खड़ा करने की कोशिश की है। तो मैं इंशाअल्लाह आपको दिखलाऊँगा और बतलाऊँगा कि वो कैसे इमारत ज़मीन बोस होती है, और वो कितनी दगाबाजी की सूरत हाल है, कितना बड़ा इल्मी झूठ है, वो इंशाअल्लाह आपको दिखाऊँगा। तो अपना ख़्याल रखिएगा, और सबका, चाहने वालों का, इर्द गिर्द अहले महल्ला और अहले शहर, अहले मुल्क और अहले दुनिया का, सबका ख़्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली जो नशिस्त है उसमें कोशिश करूँगा कि इसको ख़त्म कर दूँ सारे मामले को बिइज़्निही ताला इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।